बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहजीब व तमद्दुन इस्लामी बाय रशीद अख्तर नदवी। इसका हिस्सा 2 पढ़ रहे हैं हम, और इसमें से आज हमने करना है उम्वी अहद के बड़े उलमा। जिसमें इस दौर में इल्म, उलमा का पहला तबका, उलमा का दूसरा तबका। इस दौर में इल्म, हमें बेहद अफसोस है कि मिस्र के जिन बाज़ उलमा ने तमद्दुन इस्लामी पर कलम उठाया है, उन्होंने बनु उमैया की इल्मी और फ़िक्री तहरीकों का जिक्र करते हुए ख़वारिज और शिया गिरोहों के इख्तलाफात मुसलमानों पर इस दौर में रोमानी और बरानी असरात और मवाली के एहतजाजात की रोदात तो बड़ी वजाहत से बयान की, मगर उम्मी दौर के इन मुक़द्दस उलमा के जिक्र में बहुत बुखल से काम लिया, जिनके सबब कुरान और हदीस की इशाअत हुई, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और हदीस के लिए वक्फ कर रखी थी, जो रात रात भर इबादत करते और दिन दिन भर कुरान और हदीस की इशाअत करते। ये बड़े ताज्जुब का मकाम है कि इन लोगों को तारीख़ इस्लाम के एक बहुत ही खौफनाक दौर में ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। उनको वो दिन नसीब हुए जब इब्न ज़ुबैर कत्ल किए गए, जब काबा पर पत्थर बरसे, जब मदीना में खून की नदियाँ बहीं, लेकिन इसके बावजूद इन उलमाए रब्बानी ने अपने मिशन को जारी रखा और वो शम्मा न बुझने दी जिसका नूर कोहे फारान से फूटा था। मिस्टर तैयब, हती, जर्जी, जैदान, फान फलूतन और वान क्रेमर पर तो हमें कोई ज़्यादा अफसोस न था कि ये लोग इस्लाम से कुछ दिलचस्पी न रखते थे, मगर बाज़ मिस्री मौरखीन ने इस मौजू पर कलम उठाते वक्त भी इन बुज़ुर्ग हजरात के जिक्र को अहमियत नहीं दी। यकीनन उन्होंने इस दौर की बाज़ मशहूर शख्सियतों पर नाम गिनवाए हैं, लेकिन इन चंद शख्सियतों के नाम गिनवाने से इस दौर की इल्मी जद्दोजहद की सही कैफियत ज़ाहिर नहीं की जा सकती। ज़रूरत इस बात की थी कि इस दौर के तमाम उलमा की जद्दोजहद से अवाम को आगाह किया जाता। इस कमी को पूरा करने के लिए हम इस दौर के बाज़ बड़े उलमा के मुख्तसर हालात दर्ज कर रहे हैं, ताकि पढ़ने वाले जान सके कि उम्वी दौर महज फतूहात का दौर न था। इस दौर में हमारी फ़ौजें महज चीन के किनारों, जनूबी फ्रांस और मुल्तान तक ही न जा पहुँची थीं। हमारे उलमा ने करोड़ों अनपढ़ इराकियों, शामियों, मिस्रियों, बर्बरों और अंदलसियों को इल्म की दौलत भी अता की थी। हमें इस बात का एतराफ़ है कि इन उलमा ने जिस इल्म की तालीम दी, वो कुरान और अक़वाले अहवाले नबी के सिवा कोई दूसरा इल्म न था, इसीलिए कि हकीकतन यही वो इल्म था जिसकी इशाअत की इस वक्त अवाम को ज़रूरत थी। फ़लसफ़ियाना मुबाहिस और मंतकी मसाइल को रोमानवी, अंदलसी और सासानी बरसों से सर खपाते चले आए थे। इन उलूम से अवाम की ज़िंदगी कतन संवारी न थी। इन उलूम के अवाम के इखलाक पर कोई बेहतर असर न किया था, और फ़लसफ़ियाना मसाइल और मुबाहिस यकीनन दीनी तरक्की की अलामत हैं, लेकिन जब ये मसाइल अवामी अखलाक को बिगाड़ने लगते हैं तो इनकी इशाअत रोक देनी ज़रूरी होती है। हमें जर्जी ज़ैदान के इस ख्याल से इत्तफ़ाक़ है कि मुसलमानों के ख्याल में कुरान के सिवा कोई दूसरी किताब इस वक्त पढ़े जाने के काबिल न थी, और खुलफ़ाए राशिदा इस बात की इजाज़त न देते थे कि उलमा अवाम को कुरान के सिवा किसी और चीज़ की तरफ माइल करें। हमें मालूम है कि जर्जी ज़ैदान ने ये बात क्यों कही। उसने इस बात को तमहीद फरार देकर सिकंदरिया के मशहूर आलिम कुतुबखाना के जलाए जाने की दास्तान बयान करनी चाहिए थी। ये बहस हमारे मौजू से खारिज है कि सिकंदरिया का कुतुबखाना किसने चलाया था और कहाँ क्यों चलाया था। हमने जर्जी ज़ैदान के इस ख्याल को महज इसलिए सराहा है कि उस वक्त खुलफ़ाए राशिदा कुरान के सिवा किसी दूसरी तरफ अवाम को मुतवज्जे न करना चाहते थे, और कुरान के सिवा कोई दूसरी किताब या कोई दूसरा आइन ऐसा न था जिसकी तरफ लोगों को बुलाया जाता। कुरान में सब कुछ था, इसमें फ़लसफ़ा भी था और हिकमत भी, इसमें तारीख़ भी थी और जोग्राफिया भी, हत्ता कि इसकी आयत में शेर से ज़्यादा शीरनी और जाज़बियत थी। हम पहले हिस्से में कुरान पाक के नज़ूल के बाब में इन लोगों का जिक्र कर चुके हैं जो मक्का में महज कुरान की आयत सुनकर मुसलमान हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पर कुरैश ने कुरान की तिलावत ऊंची आवाज़ से न करने की पाबंदी लगाई थी। कुरैश को शिकवा था कि जब अबू बकर कुरान पढ़ते हैं तो उनकी औरतें और बच्चे कुरान को बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं, और इस तरह उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत दाखिल होती जाती है। हज़रत उमर फ़ारूक के ईमान लाने का किस्सा भी हमने पहले हिस्से में दर्ज किया है कि हज़रत फ़ारूक घर से नंगी तलवार लेकर इसलिए निकले थे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करें, मगर रास्ता में बहन और बहनोई के इस्लाम लाने की खबर पाकर उनके घर पहुँचे और वहाँ कुरान की आयत सुनी, और पत्थर ऐसे दिल में हज़ारों छेद हो गए कि उस किस्म की मिसालें मक्की ज़िंदगी में बहुत पेश आईं। और ये हकीकत है कि कुरान हकीम बहुत बड़ा मौजज़ा था, और अरबों के इस्लाम कबूल करने में इस मौजज़े ने सबसे ज़्यादा काम किया।
यही वजह थी कि कुरान पाक की मौजूदगी में किसी दूसरे इल्म की जरूरत न थी। हत्ता कि ज़हबी कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रसूल अल्लाह की जो अहादीस लिख रखी थी वो जला डाले। हत्ता कि हज़रत फारूक सहाबा को बाहर भेजते वक्त हुक्म देते कि लोगों को हदीसें सुनाकर कुरान पढ़ने से न रोके। हाफिज ज़हबी ने हज़रत उमर फारूक के हालात बयान करते हुए जहाँ ये बात लिखी है वहाँ इनका जो ये जुमला भी नकल किया है कि इन्नकुम तातूना अहला तुरियत लहुम दूरी बिल कुरान। इस जुमला से यह हकीकत भी वाज़ेह हो जाती है कि इस दौर में लोग किस ज़ौक़ व शौक़ से कुरान पढ़ते और किस तरह हर बस्ती और करिया में कुरान पढ़ने वालों की आवाज़ शहद की मक्खियों की बनवनाहट की तरह गूंजती रहती। मिस्र, कूफा, बसरा, दमिश्क, हमस उस वक्त की इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े शहर थे। वहाँ के लोगों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए हज़रत फारूक ने अब्दुल्ला बिन मसूद, मुआज़ बिन जबल, अबी बिन काब, अबू दरदा जब दमिश्क की मस्जिद में कुरान पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाते तो उनको लोग यूं घेरे होते जैसे बादशाहों के घेरे होते हैं। ये सब लोग उनसे कुरान सीखते और मसाइल दरियाफ्त करते। यही कैफियत बाकी मुअल्लिमीन और उलमा की थी। ताबईन के दौर में मुश्ताकान इल्म का शौक़ पहले से भी बढ़ गया था। अकरमा हज़रत इब्न अब्बास के मौला या आज़ाद करदा गुलाम थे। वो जब मक्का से कूफा, बसरा, दमिश्क या दूसरे किसी शहर में ले जाते तो हज़ारों तलबा उनको चारों तरफ से घेर लेते। लोग कोठों पर चढ़ चढ़ कर उन्हें देखते और रास्ते में रोक रोक कर इल्म हासिल करते। यकीनन अमीर मुआविया, अब्दुल मलिक, यजीद बिन मुआविया, वलीद हिशाम वलीद और उनके जानशीन तख्त पर बैठते, मगर असल ताजदार ये लोग थे। ये उलमा अवाम के दिलों पर हुकूमत करते और ये शर्फ उन्हें महज कुरान करीम के मुअल्लिम और हदीस नबवी के रावी होने के सबब हासिल हुआ था। उम्मी दौर की तारीख यकीनन उम्मी बादशाहों की तलवारों ने लिखी, लेकिन उनकी तलवारें काबिल फ़ख्र न थी। काबिल फ़ख्र ये उलमा थे जिन्होंने हर मस्जिद में इल्म की शमा जलाई और करोड़ों अशखास के तारीख दिलों को इल्म की रोशनी से जगमगाया। ये हकीकत है कि बादशाहों के महल कभी भी तारीख के किसी दौर में अवाम के दिलों को अपनी तरफ खींच नहीं सके और उमर बिन अब्दुल अजीज के सिवा किसी उम्मी बादशाह ने अवाम के लिए मशअल राह बनने की कोशिश की। अवाम ने कभी सिवाय इस बुजुर्ग खलीफा के किसी दूसरे बादशाह से मोहब्बत नहीं की, लेकिन उन्होंने इन उलमा को यूं चाहा जैसे कोई दीवाना आशिक अपने महबूब को चाहता है। इसमें कोई शुबा नहीं कि नए नए लोगों को इस्लाम लाने के सबब और कुछ इस वजह से कि नए लोग इस्लाम की रूह से अच्छी तरह आगाह न हुए थे, खवारिज और शिया तहरीकें पैदा हुई और अवामी ज़िंदगी का शराजा किसी हद तक बिखर गया। लेकिन इसके मायने ये न थे कि कुरान और हदीस की इशाअत रुक गई थी और उलमाए रब्बानी अपने फ़र्ज से गाफिल हो गए थे। हमारे नज़दीक उम्मी दौर इस एतबार से बेहद अहमियत रखता है कि इस दौर के मुअल्लिमीन में कई मुक़द्दस और बुजुर्ग सहाबा भी हैं और वो ताबई तो बकसरत हैं जिन जैसे आलम मादरगीती आज तक पैदा न कर सकी। हमने उम्मी दौर के उलमा को 3 तबकों पर बांटा है। पहले उन बुजुर्ग सहाबा का जिक्र कर रहे हैं जो उम्मी दौर में इल्मी बहसों का मरकज़ थे। पहला तबका गो उम्मी दौर का आगाज जिस वक्त हुआ उस वक्त सहाबा की एक बड़ी जमात जिंदा थी। हर सहाबी इल्म की मिशल था, हर सहाबी नूर का मंबा था। लेकिन जिन सहाबा ने इस दौर में सबसे ज़्यादा इल्म की इशाअत की वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत उमरान बिन हुसैन, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस, अबू सईद खदरी और हज़रत अनस बिन मालिक हैं। तज़किरतुल हफ़ाज़ में ज़हबी ने इन बुजुर्गों को आइमा हदीस और कुरान के तबक़े ऊला में जगह दी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास, ज़हबी कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास इमाम ज़मा थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उनकी उम्र 13 साल की थी। इब्न अब्बास के बारे में हज़रत इब्न मसूद की राय थी कि वो सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान हैं। इब्न अब्बास ने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और अपने बाप अब्बास, अबू ज़र, अबू सुफियान और दूसरे सहाबा से रिवायत की। अकरमा इन्हीं के शागिर्द थे। इनके शागिर्दों में करीम, मुक़सम, अबू माबद, दफीफ, मुजाहिद, ताउस, अतार, उरवा, सईद बिन जुबैर, कासिम, अबू अल-शाशा, अबू अल-आलिया, अबलई, अबू रजा, अतारदी, अतार बिन लियार, अली बिन हुसैन, अबू सालेह अल-यमान, अबू सालेह बाज़ाम और मोहम्मद बिन सीरैन, हसन बसरी, सईद बसरी, इब्न अबी मलिका, मोहम्मद बिन काब, गुर्जी, हमीउन बिन महरान, ज़हाक, शहर बिन होशब और कई दूसरे लोग थे। उनके शागिर्दों में अकरमा, मुजाहिद, ताउस, अतार, अरवा, सईद बिन जुबैर, हसन बसरी, मोहम्मद बिन सीरैन ने बड़ी शोहरत पाई है। ये हकीकत है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास तफसीर में हुज्जत हैं। हज़रत उमर फारूक उनकी जहानत के सबब उन्हें ऊंचे सहाबा में जगह दिया करते, उन्हें बहुत अजीज जानते और अक्सर बातों में उनसे मशवरा लेते।
اسی بنا پر ان کے باپ عباس نے انہیں وصیت کی تھی کہ عمر کے راز فشا نہ کرنا، ان کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا۔ سعید بن ابی وقاص کا قول ہے کہ انہوں نے ابن عباس سے زیادہ کسی کو ذہین نہ پایا، کوئی ان سے زیادہ عالم تھا، نہ ان جیسا نرم مزاج ہی کوئی تھا۔ طلحہ بن عبداللہ کی رائے بھی ان کے متعلق اسی قسم کی تھی۔ طلحہ فرماتے ہیں کہ عمر ان سے زیادہ کسی کو عزیز نہ رکھتے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو امیر معاویہ بے اختیار کہہ اٹھے کہ سب سے بڑے فقیہ نے آج دنیا کو چھوڑا۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی وہ حج کے مسائل میں ابن عباس سب سے زیادہ عالم ہیں۔ مجاہد نے ان کی موت پر کہا کہ آج علم کا سمندر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت ابن عباس حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی اور حضرت عثمان کے فیصلوں سے خوب واقف تھے۔ قرآن کی تفسیر میں تو انہیں بڑا خصوص مقام حاصل تھا۔ مسروق جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ سب سے خوبصورت ہے، ابن عباس کو باتیں کرتے پاتے تو کہتے کہ یہ انصح الفاظ ہیں۔ جب کسی مسئلہ پر بحث کرتے تو مسروق بے ساختہ پکارتے کہ یہ عالم الناس ہے۔ ابن ابی ملیکہ کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ابن عباس کے ساتھ مکہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ ابن عباس جب بھی کسی جگہ اترے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، رات آئی تو ایک حصہ رات کا عبادت میں بسر کیا، قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا۔ اور ابی رجا کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کو اکثر روتے ہوئے پاتا، ان کی آنکھوں کے پپوٹے کثرت بقا کے سبب بوجھل ہو گئے تھے۔ وہ ہر ہفتہ میں 2 دن سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چچیرے بھائی اور ان کے جانصار ساتھی تھے، ان کی طرف سے بصرہ کے والی مقرر ہوئے مگر پھر الگ ہو گئے اور حجاز چلے گئے۔ طائف میں 68 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت 71 برس کی عمر تھی۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ غزوہ خندق میں شرکت کی، اس وقت 15 سال کے تھے۔ ان اونچے صحابہ میں سے ہیں جن کے سبب علم نے بے حد فروغ پایا۔ ہر نماز کے لیے وضو کرتے، دنیا سے کوئی رغبت نہ تھی اور اپنے باپ کی طرح دنیا سے بے نیاز تھے۔ کسی عہدے کا لالچ نہ تھا، نہ حکومت چاہتے تھے اور نہ سرداری کے خواہش مند تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں انہیں قضا کا منصب پیش کیا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ کے وصال کے وقت 23 سال کے نوجوان تھے، عجیب تقویٰ پایا تھا۔ جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی اسے خدا کی راہ میں خیرات کر دیتے۔ ایک لونڈی سے بہت محبت تھی، بے حد محبت تھی، اسی شدت محبت کی بنا پر انہوں نے اسے آزادی دی اور اپنے مولا نافع سے اس کا نکاح کر دیا۔ اور اس وقت یہ آیت پڑھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ایک دفعہ ایک اونٹ خریدا، جب اس پر سوار ہوئے تو اس کی چال بے حد پسند آئی، اسی وقت اس پر سے اتر آئے اور اپنے مولا نافع سے کہا کہ اسے بیت المال کے اونٹوں میں چھوڑا، اسے میں نے خدا کو دیا۔ ایک بار 40,000 درہم میں ایک غلام خریدا، پھر اسے خدا کے نام پر آزاد کیا۔ غلام نے شکریہ کے ساتھ عرض کیا کہ آپ نے مجھے آزادی تو عطا کی لیکن کچھ ساتھ بھی دیجیے تاکہ میں اس کے سہارے جی سکوں۔ اس کی درخواست سنی تو اسے 40,000 درہم عطا فرما دیے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر 5 غلام خرید فرمائے اور مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھنے لگے۔ غلاموں نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ سلام پھیر کر حضرت ابن عمر نے انہیں پوچھا کہ یہ نماز تم نے کس لیے پڑھی؟ غلام بولے خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ ابن عمر نے ان 5 کو اسی لمحہ آزادی دے دی۔ آپ نے اپنی زندگی میں 1000 غلام خرید کر آزاد کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ غلام آزاد کرنا بڑی نیکی ہے۔ رات بھر عبادت کرتے اور فتنہ کو پسند نہ کرتے۔ جو امیر مکہ میں مقرر ہوتا اس کے پیچھے نماز پڑھتے اور اس کو زکوٰۃ ادا کرتے۔ عبداللہ بن عباس کی طرح وہ بھی علم کا سمندر تھے، دنیا جہاں سے علم سیکھنے ان کے پاس آتی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے روایت کی۔ ان کے شاگردوں میں حمزہ، بلال، زید، سالم، عبداللہ، عبید اللہ، اسلم، انس بن سیرین، حسن بصری، سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، طاؤس، عروہ، عطار، اکرمہ، مجاہد ابن سیرین، زہری اور نافع زیادہ مشہور ہوئے۔ سعید بن مسیب کا قول تھا اگر میں کسی شخص کے جنتی ہونے کی شہادت دے سکتا تو میں کہتا کہ ابن عمر لازمی جنتی ہیں۔ لوگ ان سے بے حد محبت کرتے، ان کے پاس اس محبت کی بنا پر حاضر ہوئے اور کہا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ مگر مجھے خون ریزی پسند نہیں ہے۔ ان کی بات یقیناً صحیح تھی، اگر وہ امام بن جاتے تو خون ریزی بڑھتی، وہ نہ امام بنے اور نہ خون ریزی کے محرک ہوئے۔ محمد بن علی کی ان کے بارے میں رائے تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات میں قطعاً کمی بیشی نہیں کرتے۔
وہ بڑے جری اور بہت اونچے انسان تھے۔ گو عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہ کی تھی، لیکن ایک بار جب حجاج نے تقریر کرتے ہوئے ابن زبیر کے متعلق کہا کہ انہوں نے قرآن بدل ڈالا تو ابن عمر اٹھے اور کہا تم نے جھوٹ بولا۔ ابن زبیر کی کیا مجال تھی کہ قرآن میں تبدیلی کر سکتا، اور نہ تجھ میں یہ ہمت ہے۔ حجاج نے انہیں ڈانٹا، شیخ تم بوڑھے ہو گئے ہو اور تمہاری عقل خراب ہو گئی۔ ابن عمر پھر اٹھے، فرمایا اگر تم اپنی بات دہراؤ گے تو میں بھی دہراؤں گا۔ ذہبی ہی کا بیان ہے کہ جب حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے بعد حرم میں پہلا خطبہ دیا تو ابن عمر اٹھے، فرمایا اللہ کے دشمن، تو نے اس چیز کو حلال کر دیا جسے اللہ نے حرام کیا تھا۔ اس نے بیت اللہ کی تخریب کی اور اللہ کے دوستوں کو قتل کیا۔ حجاج ان سے واقف نہ تھا، پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے۔ حجاج نے ڈانٹا کہ اب بڈھے چپ رہے، تیرا دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ حجاج کے کسی آدمی نے زہر میں بجھی ہوئی چھری ان کے پاؤں میں مار دی، جس سے وہ بیمار ہو گئے اور اسی کی زہر کے اثر سے انتقال فرمایا۔ حجاج ان کی بیماری کے دوران ان کی مزاج پرستی کے لیے آیا اور سلام کیا، لیکن انہوں نے اس کے سلام نہیں دیا۔ اس نے ان سے باتیں کی لیکن انہوں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے، اور پھر 74 ہجری میں 86 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عائشہ ام المومنین، ان کی بزرگی کے بارے میں بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے علوم باطنی اور ظاہری کے منبع، ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جنگ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں اور وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ سیکھا جو دوسرے نہ سیکھ سکے۔ صاحب طبقات المشاہیر کا بیان ہے کہ مسروق جب عائشہ سے روایت کرتے تو کہتے مجھ سے بیان کیا۔ صدیقہ بنت صدیق نے جو محبوبہ تھی اللہ کے حبیب کی، میں اس کی طرف کسی جھوٹ کی نسبت نہیں کروں گا۔ علماء حدیث نے ان کی روایت کو بہت اونچا درجہ کیا ہے اور اس لیے دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی رازدار تھی اور شریعت کے بہت سے مسائل ان کے توسط سے محدثین تک پہنچے اور وہ ان کے شاگرد تھے۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ کو جب طب میں بڑی مہارت تھی، اشعار بھی خوب حفظ تھے، وضاحت و بلاغت میں بھی اپنی مثالات تھیں، دنیا سے محبت نہ کرتی۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے فاقہ پر فاقہ کرتی رہیں اور تعیش کی کوئی چیز میسر نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانہ میں ان کی تنخواہ 12,000 درہم مقرر کر دی تھی۔ وہ اس میں سے گزر اوقات کے لیے رکھ کر سب خیرات کر دیتی۔ ان کی خیرات کا یہ عالم تھا کہ ایک بار امیر معاویہ نے انہیں 1,00,000 درہم بھیجے، شام ہونے سے پہلے مستحق لوگوں میں بانٹ دیے، 1 درہم تک پاس نہ رکھا۔ لونڈی نے کہا اگر 1 درہم رکھ لیا ہوتا تو اس کا گوشت ہی خرید لاتی۔ اور پھر 57 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 66 برس کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ اسود مسروق، ابن المصیب، اروا، قاسم شعبی، مجاہد، اکرمہ، عطا، ابن ابی ریحہ، ابن ابی ملیکہ، معاذۃ الادویہ، عمرۃ الانصاریہ، نافع مولا بن عمر، ابن عمر اور بہت سے دوسرے لوگوں نے ان سے حدیث سنی اور اس طرح یہ فیض آگے جاری ہوا۔ زید بن ثابت ان بزرگ صحابہ میں سے ہیں جو راسخین فی العلم کہلاتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ انہوں نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر فاروق اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن جمع کیا۔ وہ قرآن جمع کرنے والے بورڈ کے صدر تھے۔ وہ جو صحابہ فتویٰ دینے کے مجاز تھے ان میں یہ ممتاز تھے۔ حضرت فاروق اور حضرت عثمان اپنے زمانوں میں انہی سے فتویٰ پوچھا کرتے، ان کا فتویٰ مقدم سمجھا جاتا۔ ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع کیا۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے کہ اس کی کتابت کریں اور اسے تختیوں کے مابین جمع کر دیں۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو زید بن ثابت 11 سال کے تھے۔ اسی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بڑے ذہین اور نجیب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہانت اور پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے انہیں اپنا کاتب بنایا اور حکم دیا کہ یہود کا خط سیکھیں۔ انہوں نے 15 دن کے اندر اس خط میں مہارت حاصل کر لی۔ ان کا خط بہت عمدہ اور حافظہ بہت قوی تھا۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا وہ اسے حفظ کرتے جاتے۔ جن لوگوں نے زید بن ثابت سے قرآن پڑھا ان میں حضرت ابن عباس، ابو عبد الرحمن السلمی، خارجہ، انس بن مالک، ابو عمرو، مروان، عبید بن سباق، عطار بن مسیار اور بشر بن سعید، حجر العری، طاؤس، اروا بہت ممتاز ہیں۔ اس کے سوا ان کے شاگرد بے شمار تھے۔ انہوں نے
54 हिजरी में वफात पाई। इमरान बिन हुसैन उन बुजुर्ग सहाबा में से हैं जिन्हें फ़क़ीह उम्मत समझा जाता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने उन्हें अपने ज़माने खिलाफत में बसरा का मुअल्लिम बनाकर भेजा ताकि लोगों को कुरान पढ़ाएं। वो हज़रत उमर फारूक की तरफ से बसरा के काजी भी थे। जनाब हसन बसरी कसम खाया करते कि इमरान बिन हुसैन से बेहतर शख्स बसरा नहीं आया। उनके शागिर्दों में हसन बसरी, मोहम्मद बिन सीरीन, शबी, इब्न बरीदा और तरफ अब्दुल्ला बिन शीर और नसरुल जर्मी, अबू रजा अल-तारदी बहुत मुमताज़ हैं। उन्होंने 5 हिजरी में वफात पाई। अबू मूसा अशरी भी इन बड़े फुक़हा में से हैं जिन्होंने उम्वी दौर में इल्म फैलाया। यमन के रहने वाले थे और 7 हिजरी में इस्लाम लाए। सहाबा का जो गिरोह हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब की मैयत में हबशा से मदीना लौटा उनमें ये भी थे। अबू मूसा इन सहाबा में शुमार होते जो फतवा दे सकते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन पर बहुत एतमाद था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उन्हें ज़ुबैद और अदन का वाली बनाया। हज़रत फ़ारूक ने अपने ज़माने खिलाफत में उन्हें कूफा बसरा की हुकूमत अता की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न सिर्फ कुरान हिफ्ज़ किया, बहुत सी अहादीस भी हिफ्ज़ की। अबू बकर, उमर फारूक, मुआज़ और इब्न अबी काब से भी अहादीस रिवायत की। वो आलम होने के साथ साथ फौजी सलाहियतें भी रखते। अस्फ़हान इन्हीं के हाथ पर फतह हुआ। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, कुरान की तिलावत खूब फरमाते। ज़हबी फरमाते हैं कि अबू मूसा अशरी जब मुसलमान होने के बाद अपने ख़ानदान के दूसरे लोगों के साथ मदीना के करीब आए तो ये रिज्स पढ़ रहे थे। उनका इस्लाम और ईमान बिलाल हबशी और बुजुर्ग गफ़ारी जैसा था। कूफा में जो बुजुर्ग सहाबा लोगों को कुरान और हदीस पढ़ाते उनमें अब्दुल्ला बिन मसूद और अबू मूसा अशरी बहुत मुमताज़ थे। जब तक मदीना में थे मदीना के काजियों में से थे। कूफा में तशरीफ़ लाए तो वहाँ अमीर भी थे और काजी भी। हज़रत उस्मान के ज़माने खिलाफत तक कूफा के वाली रहे। हज़रत उस्मान ने उन्हें माजूल करके उनकी जगह अब्दुल्ला बिन आमिर को दे दी। उनके अजीज़ थे। बसरा पर भी हुकूमत की। ज़हबी का बयान है कि जब वो बसरा से मासूल होने के बाद निकले तो उनके पास सिर्फ 600 दिरहम थे और उन्होंने कसम खाई थी कि इन दिरहमों के सिवा उनके पास और कुछ न था। जब तक मदीना में थे बैतुल माल के नाजिम थे। हज़रत उमर फारूक को उन पर बहुत भरोसा था। अबू उस्मान मेहदी की रिवायत है कि अबू मूसा अशरी की आवाज़ में जो कैफियत और मस्ती थी वह न तंबूरा में थी, न मरनार में और न ज़बख में। वो अमूमन रोज़ा से होते। वो तकवा की जिस ऊंची मसनद पर तशरीफ़ फरमाते उसकी अजमत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि जब अमीर मुआविया और हज़रत अली के झगड़े में उन्हें हकम बनाया गया तो अमीर मुआविया ने उन्हें ख़त लिखा कि उमर बिन अल-आस ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है। अगर तुम भी मेरे हाथ पर बैत कर लो तो मैं कूफा और बसरा की हुकूमत तुम्हारे दोनों बेटों के नाम पर वक्फ कर दूंगा और मेरे दरवाजे कभी तुम पर बंद न होंगे और मैं कोई बात तुम्हारे मशवरे के बगैर न करूंगा। मैंने ये खत तुम्हें अपने हाथ से लिखा है, तुम भी इसका जवाब अपने हाथ से दो। अबू मूसा अशरी ने इस खत का जवाब दिया। वो बहुत मुख्तसर था। उन्होंने लिखा, आपने मुझे उम्मत मोहम्मद के एक बहुत अजीम शान मसला में मुखातिब किया है। मैं जब अपने रब के पास जाऊंगा तो उसको क्या जवाब दूंगा? आपने जो बातें लिखी हैं मुझे उनकी हाजत नहीं। वस्सलाम अलैकुम। ये कितना ऊंचा किरदार था जिसका सबूत अबू मूसा अशरी ने दिया और ये कैसी अजीब बात थी जो उन्होंने मुआविया को लिखी। मदाइन की रिवायत के मुताबिक 53 हिजरी में इंतकाल फरमाया। वाक़दी सन वफात 53 हिजरी 52 हिजरी बताते हैं। अनस बिन मालिक उन सहाबा में से हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दिन रात रहने की सआदत नसीब हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास खादिम थे और बिलाल हबशी की तरह उन्हें इस पर बहुत फ़ख्र था। वो अंसारी थे। 10 की उम्र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी दी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल तक खिदमत अक़दस से जुदा न हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा उन्होंने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान, असीद बिन हज़ीर, अबी तलहा, अबादा बिन सामित और अपनी माँ उम्मे सलीम और अपनी खाला उम्मे मवाम, इब्न मसूद, मुआज़ और अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत की। उनके शागिर्दों में हसन बसरी, इब्न सीरीन, शबी, मखूल, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसे बड़े फ़ुक़हा और उलमा थे। सईद बिन मुसीब ने अनस बिन मालिक से रिवायत की है कि वो 8 साल के थे कि उनकी माँ उनका हाथ पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज़ किया, आलिजा, इस तोहफे के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं कि नज़र करूँ, इसे अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमाइए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहफे को कबूल फरमाया। अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी मुझे गाली दी ना कभी मारा। 10 साल का ज़माना कोई मामूली ज़माना नहीं होता। अनस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वो कुछ सीखा जो दूसरे सीख न सके। अनस ने रसूलुल्लाह के साथ तमाम गज़वात में शिरकत की। उनसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुशाबे नमाज कोई दूसरा न पढ़ता। उनके एक शागिर्द का बयान है कि वो नमाज में इतनी देर खड़े रहते कि उनके पाँव से खून रसने लगता।
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں انہیں بحرین کا عامل بنایا۔ جب انہیں عامل بنایا جا رہا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق سے رائے لی۔ عمر نے کہا یہ نوجوان مستعد اور ذہین ہے۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد وہ لوٹ آئے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیوں آئے؟ کہنے لگے پہلے بیعت ضروری تھی، اور ہاتھ پھیلا کر عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت انس نے بڑی لمبی عمر پائی اور 92 ہجری میں 103 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ وہ آخری صحابی ہیں، ان کے بعد کوئی صحابی زندہ نہ تھا، سب اپنے رب سے جا ملے تھے۔ ذہبی نے انس اور حجاج کے تعلقات کے بارے میں لکھا ہے کہ حجاج نے ان کی بےزتی کی۔ انہوں نے عبد الملک کو لکھا، عبد الملک نے حجاج کو اس گستاخی پر ڈانٹا اور معذرت کا حکم دیا۔ بصرہ کے معلمین میں انس بن مالک بہت بڑے معلم تھے، ان سے ہزاروں لوگوں نے حدیث سیکھی اور قرآن پڑھا۔ وہ ابو موسیٰ اشعری جیسے فقیہ نہ تھے، مگر پھر بھی ان کی ذات سے عوام کو بہت فیض پہنچا۔ ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک کی طرح حضرت ابو ہریرہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے لمبی عمر پائی اور جن کے سامنے بڑے بڑے اساتذہ نے شاگردی کی۔ اور تذکرۃ الحفاظ میں ابو ہریرہ کا ذکر کرتے ہوئے یوں آغاز کیا گیا ہے کہ الحافظۃ الفقیہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت میں ان کا نام شمس تھا، اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن نام رکھا۔ ابو ہریرہ کنیت تھی، اصحاب صفہ میں سے بہت ممتاز تھے، قرآن پڑھنے اور عبادت کرنے کے سوا کوئی کام نہ تھا، ہر لمحہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رہتے، بڑی پریشانیاں اٹھائیں، دنوں بھوکے رہے۔ اسلام کے شروع کے مدنی دور میں صحابہ پر بھوک اور تنگی کا جو دور گزرا اس میں ابو ہریرہ نے بہت دکھ اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بے حد محبت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر شفقت فرماتے۔ ان کی اپنی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ اپنے اس بندے کو محبوب بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، کبھی کبھی فارغ البالی کے دور میں ان کا ذکر کیا کرتے۔ ایک بار کہا میں یتیم تھا، مسکینی کے عالم میں مدینہ ہجرت کی، روٹی کپڑے پر مزدوری کی، لیکن وہ کتنا پاک ہے، اس کے لیے ساری تعریفیں سزاوار ہے جس نے دین کا بول بالا کیا اور ابو ہریرہ کو امامت کا منصب بخشا۔ یقیناً ابو ہریرہ امام تھے اور یہ امامت انہیں اسی علم کے صلے میں نصیب ہوئی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ امام شافعی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حفظ میں ابو ہریرہ دنیا جہان پر بھاری تھے۔ امام شافعی انہیں حافظ الدہر کہتے۔ ابی صالح سلمان کی بھی ان کی نسبت یہی رائے ہے۔ امیر معاویہ کے زمانے میں مدینہ کے والی بنے، کبھی امیر معاویہ ان کو والی بناتے اور کبھی مروان کو۔ بخاری فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے 800 اشخاص نے روایت کی، جن میں سے حافظ ذہبی نے حسب نام گنوائے ہیں۔ ابو مسلم، سعید بن مصیب، بشیر بن نہیک اور حفص بن عاصم، حمید بن عبد الرحمن الزہری، حمید بن عبد الرحمن الحمیری، ابو سہل السمان، خلاص بن عمر، سالم ابو القیس، سعید المقبری اور ابو سعید، سعید بن مرجات، سلمان الاغر، ابو حازم، سلمان الاشمسی، ابو یونس، ابن جبیر، سلیمان بن یسار اور سشر بن جوشب، زمزم اور ابن جوس، طاؤس، شعبی، خولانی، ابو عثمان، مہدی، عبد الرحمن ارج، عراق بن مالک، اکرمہ، عروہ، عطار، مجاہد، ابن سیرین، محمد بن زیاد، محمد بن کعب، موسیٰ بن وردان اور نعیم الجمر، نافع مولا ابن عمر اور رحمان بن منبع۔ حضرت ابو ہریرہ نے 58 ہجری میں وفات پائی۔ عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں صرف 4 سال جیے، لیکن ان 4 سالوں میں ان میں سے بہت سے تابعین نے حدیث پڑھی۔ ان کا ذکر خصوصیت سے اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسرائیلیات کے بہت ماہر تھے۔ قرآن کی تفسیر میں جتنے بھی اسرائیلی قصے بعض فقہاء نے درج کیے ہیں وہ انہی کے ذریعے حاصل کیے گئے۔ اس اعتبار سے عبداللہ بن سلام نے اسلامی فقہ اور تفسیر کو بے حد متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا۔ پہلے ان کا نام حسین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور جنت کی بشارت دی۔ عبداللہ بن سلام اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بڑے عالم شمار ہوتے تھے، اسلام لانے کے بعد یہاں بھی بڑی فضیلت پائی۔ انصار، علماء اور فقہاء میں ان کا نام بھی لیا جاتا ہے اور 43 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ان کے شاگردوں میں انس بن مالک صحابی رسول بھی ہیں اور زرع بن اوحی قاضی بصرہ اور ابو سلمہ عبد الرحمن، ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری، یوسف محمد زیادہ ممتاز ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص، مصر میں جس محدث اور فقیہ صحابی نے علم کی مشعل جلائی وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے باپ عمرو بن عاص پر فوقیت دیا کرتے۔ انہوں نے جو کہ بچپن میں اسلام قبول کیا تھا، اس لیے اسلام نے ان کے دل میں خوب گھر کیا تھا۔ وہ بچپن ہی سے اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے لگے تھے۔ وہ اکثر روزے رکھتے اور عبادت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب فیض پایا اور ایک دستاویز تیار کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ
بہت بڑے عالم تھے، لیکن انہیں بھی عبداللہ بن عمرو بن عاص کی فضیلت علمی کا اعتراف تھا۔ ابو ہریرہ فرمایا کرتے کہ عبداللہ بن عمرو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے لکھ لیتے تھے، اسی لیے ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ میں جو سنتا اسے یاد کرتا، صفین میں شرکت کی مگر تلوار نہیں اٹھائی۔ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں وہ فساد کو پسند نہ کرتے۔ اسلامی تعلیمات کے علاوہ انہوں نے اہل کتاب کی کتابیں بھی پڑھی تھیں۔ عمرو بن عاص کے بیٹے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ سے بڑی دولت ورثہ میں پائی۔ بصرہ کے لوگوں نے ان سے خوب علم سیکھا، مصر کے لوگ بھی ان سے خوب فیض یاب ہوئے، اور پھر 65 ہجری میں وفات پائی۔ اس رات حضرت ابن زبیر کی فوج شہر کا محاصرہ کیے تھی، اس لیے اپنے گھر ہی میں دفن کیے گئے۔ ان کے شاگردوں میں سعید بن مسیب، اکرمہ، ابو عبد الرحمن الحبلی، عروہ بن زبیر، وہب ابن ابی ملیکہ، ابو عمر، مشیب بن محمد مفیدہ زیادہ مشہور ہیں۔ جابر بن عبداللہ بھی ان اونچے صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے امیر معاویہ کے دور میں علم کی مشعل روشن کی رکھی۔ وہ اپنے زمانے میں مفتی مدینہ تھے۔ ان کے شاگردوں میں حضرت حسن بصری بھی ممتاز ہیں، انہوں نے 78 ہجری میں وفات پائی۔ ابو سعید خدری کا شمار بھی ان فقہا صحابہ میں ہوتا ہے جو فتویٰ دینے کا حق رکھتے تھے اور جن کے علم نے انہیں دوسروں سے ممتاز کر رکھا تھا۔ وہ بعض صحابہ کے بھی استاد تھے۔ حضرت ابن عمر اور جابر بن عبداللہ نے ان سے کئی روایتیں کی ہیں۔ انہوں نے 74 ہجری میں وفات پائی۔ ابو مسلم بن عبد الرحمن اور نافع بھی ان کے شاگرد تھے۔ سعد بن ابی وقاص کی شخصیت اپنی فوجی صلاحیتوں کے سبب بہت ممتاز تھی۔ وہ فاتح عراق ہیں۔ وہ کتنی مدت تک عراق کے عامل رہے۔ وہ ان بزرگ صحابہ میں سے ہیں جو حضرت فاروق کے بعد خلافت کے حقدار قرار دیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت لحاظ کرتے۔ سعد کو اس بات پر بہت فخر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر انہیں تیر پکڑائے تھے اور حکم دیا تھا کہ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان تیر چلاتے جاؤ۔ وہ فتنہ و فساد کو پسند نہ کرتے۔ انہوں نے نہ حضرت عثمان و علی کے نظام میں حصہ لیا، نہ حضرت علی، طلحہ، زبیر اور امیر معاویہ کی لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ سعد وہی بزرگ ہیں جنہوں نے امیر معاویہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے مدینہ کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھ کر علی رضی اللہ عنہ پر لعن کیا تو ہم آپ کو مدینہ میں کبھی نہ آنے دیں گے۔ ان سے جن لوگوں نے حدیث روایت کی ان میں حضرت عائشہ، سعید بن مسیب، علقمہ، ابو عثمان مہدی اور مجاہد زیادہ مشہور ہیں۔ وہ 55 ہجری میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ دوسرا طبقہ قاضی شریح۔ ہم نے دوسرے طبقہ کے علماء میں سب سے پہلے جگہ قاضی شریح کو دی ہے۔ قاضی صاحب کو صحابی نہ تھے مگر اپنے اونچے علم اور ذہن رساں کے سبب اس وقت کی علمی دنیا میں بہت ممتاز تھے۔ ان کے شرف اور امتیاز کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت فاروق جیسے عظیم خلیفہ نے انہیں کوفہ کا قاضی بنایا اور اس وقت بنایا جبکہ کئی صحابہ موجود تھے۔ وہ نہ صرف فاروق کے عہد میں اس عہدے پر ممتاز رہے بلکہ ان کے بعد حضرت عثمان غنی کے پورے دور میں اسی مسند پر بیٹھے۔ حضرت علی نے انہیں گو الگ کر دیا تھا مگر جب امیر معاویہ کا دور آیا انہوں نے پھر انہیں اسی مسند پر بٹھا دیا۔ انتقال کے دن تک وہ اس منصب پر فائز رہے۔ انہوں نے 70 سال لوگوں کے جھگڑے چکائے۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ جب قاضی صاحب نے پہلے دن اپنی مسند پر جگہ پائی تو قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ گو حضرت علی نے انہیں اس مسند سے معزول کر دیا تھا مگر ان کی رائے اس بارے میں بہت اچھی تھی۔ وہ انہیں اکزل عرب کہتے تھے۔ قاضی صاحب اصل میں یمن کے فارسیوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ آئے اور صحابہ سے علم سیکھا اور ایسا سیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے اونچے عالم نے انہیں اکزل عرب کہا۔ جس زمانے میں قاضی صاحب مدینہ میں تھے حضرت فاروق اور ایک شخص میں ایک گھوڑے کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ قاضی صاحب نے حضرت فاروق کے خلاف فیصلہ دیا۔ حضرت فاروق ان کے انصاف سے بے حد متاثر ہوئے اور انہیں کوفہ کا قاضی بنا کر بھیج دیا۔ قاضی صاحب بڑے عادل اور منصف تھے، وہ کسی کی رعب و رعایت نہ کرتے۔ محمد بن علی، محمد حضرت علی کے بیٹے تھے، گو سیدہ فاطمہ زہرا کے پیٹ سے پیدا نہ ہوئے تھے، پھر بھی لوگوں نے انہیں سید جانا۔ وہ یقیناً سید تھے، خاص طور پر اپنے علم و فضل اور اپنے زہد کے لحاظ سے تو وہ اپنے دور کے بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت عمر کی خلافت میں پیدا ہوئے، باپ سے علم سیکھا، بھائیوں کی صحبت میں رہ کر امامت کی صلاحیتیں پائیں۔ باپ اور بھائیوں کے قتل کے بعد وہی مشعل بردار آل بیت تھے۔ ان کے بارے میں ان کے مریدوں کا خیال تھا کہ ان میں خدا سول کر چکا ہے۔ امام مختار نے انہی کے نام سے فائدہ اٹھا کر ایک بڑا فتنہ کھڑا کیا مگر وہ خود ان تمام خیالات فاسدہ کے خلاف تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب انہیں جیل میں ڈال دیا تو ان کے 7,000 مرید ان کو چھڑانے کے لیے مکہ آئے اور اپنے ساتھ لے کر شام کی طرف نکل گئے۔ شام کی سرحد پر پہنچے ہی تھے کہ عبد الملک کا نامہ بر آیا اور پیغام دیا، یا ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو یا ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ انہوں نے عبد الملک کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ابن زبیر کی شہادت کے بعد وہ مکہ آئے، حج کیا اور پھر مدینہ میں سکونت اختیار کر لی۔ یہی ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر
65 سال کی تھی، ان سے بے شمار لوگوں نے علم سیکھا اور فیض پایا۔ عبدالعزیز بن مروان گو مروان کے بیٹے تھے، لیکن عمروں کے باپ تھے۔ عمروں کے باپ محض مصر کے حاکم ہی نہ تھے، بہت بڑے عالم اور فقیہ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، قبا بن عامر اور ابو ہریرہ کے شاگرد تھے۔ مدینہ میں ان بزرگوں سے علم سیکھا۔ مصر کے تخت پر جلوہ فرمات بھی تھے اور لوگوں کو علم بھی سکھاتے تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ سکہ محدث اور حفصہ الناس تھے۔ ان کے بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام زہری اور علی بن رباحہ ان کے بڑے شاگرد تھے۔ ان کے دور میں مصر میں علم کی بے حد اشاعت ہوئی۔ وہ علماء کی تنخواہیں بڑھاتے اور علم سے غفلت برتنے والوں کی تنخواہیں کم کر دیا کرتے۔ ایک موقع پر ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے ان سے پوچھا کس خاندان سے ہو؟ اس نے جواب دیا من بنو عبداللہ، حالانکہ اسے من بنی عبدالدار کہنا چاہیے تھا۔ وہ خزانچی کو حکم دیا کہ اس کی تنخواہ میں 100 دینار کی کمی کر دے۔ وہ بڑے مخیر امیر تھے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد اپنے باپ کے اخلاق کریمانہ سے متصف تھے۔ سعید بن مسیب سید التابعین تھے۔ حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد خاص تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بیٹی ان سے بیاہی تھی۔ مدینہ کے اساتذہ حدیث میں ان کے پایا کا کوئی دوسرا محدث نہ تھا۔ مقبول اور زہری ان کے شاگرد تھے۔ زہری کا قول ہے کہ سعید فقیہ الفقہا ہیں۔ مقبول کہتے ہیں کہ میں نے دنیا بھر چھانی مگر ان سے بڑا کوئی عالم نہ دیکھا۔ ان کا حافظہ بے حد تیز تھا۔ حضرت ابن عمر بعض مواقع پر حضرت عمر کے فیصلوں کے بارے میں ان سے پوچھا کرتے۔ احمد بن حنبل انہیں افضل التابعین سمجھتے، علی بن مدینی انہیں علم التابعین قرار دیتے۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی بے مثال تھے، فضول باتیں کرنے کے عادی نہ تھے، بہت محبوب تھے، ہر ایک سے ادب اور تہذیب سے بات کرتے۔ اور ان کا ایک خادم کا بیان ہے کہ پورے 40 سال مدینہ کی مسجد میں جب بھی اذان دی گئی سعید مسجد میں پہلے سے موجود ہوتے۔ ابو ہریرہ کے اس قرشی داماد نے، جو اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث اور سب سے بڑا فقیہ تھا، اپنی بیٹی کا نکاح کثیر بن ابی وداع کے ساتھ صرف 2 درہم مہر کے عوض کر دیا تھا، اور یہ وہ بیٹی تھی جو اپنے باپ کے سارے علم کی وارث تھی۔ عبد الملک نے اسی کے لیے ولید کی درخواست پیش کی تھی، مگر سعید نے ایک بادشاہ زادے کو اپنی یہ عالم اور تقویٰ کی مسند کی امام بیٹی نہ بیاہی اور اس کا نکاح ایک فقیر مگر عالم سے کر دیا۔ مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے ہزاروں طلبہ کو علم سکھایا، جن میں بہت بڑے بڑے امام بھی تھے۔ 75 برس کی عمر میں وفات پائی۔ عروہ بن زبیر، حضرت زبیر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے شاگرد خاص تھے۔ خصوصیت سے حضرت عائشہ سے تو بہت کچھ سیکھا تھا۔ حضرت عائشہ ان کی خالہ تھیں، وہ ہر وقت ان سے پڑھتے اور سیکھتے۔ واقدی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ کانا فقیہن عالمن حافظہ، مغازی میں تابعین میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔ وہ سکم محدث تھے، ہر روز 1/4 قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے۔ امام زہری کا بیان ہے کہ عروہ علم کا سمندر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عموماً مشکل مسائل ان سے پوچھا کرتے۔ مدینہ کے 7 بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوتا۔ حضرت عروہ کے اونچے ظرف اور بلند کردار کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک موقع پر ان کے پاؤں میں زہر پھیلا۔ حکماء نے تجویز کیا کہ پاؤں کاٹ دیا جائے۔ پاؤں کاٹنے کا وقت آیا تو جراحوں نے انہیں بے ہوش کر دینے والی دوا پلانی چاہی تاکہ پاؤں کٹنے کی تکلیف کا احساس نہ فرمائیں۔ انہوں نے اس دوا کے پینے سے کراہت کی اور جراحوں سے کہا ہمارا پاؤں یوں ہی کاٹ دو۔ وہ جراحوں نے ان کا پاؤں کاٹا تو انہوں نے اف تک نہ کی، البتہ صدمے سے بے ہوش ہو گئے۔ ابن کثیر نے یہی روایت ایک اور طریق سے بھی بیان کی ہے کہ اس میں اتنا اضافہ کیا کہ جب پاؤں کاٹنے کا وقت آیا تو حضرت عروہ نے جراحوں سے کہا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا پاؤں کاٹ لینا، نماز میں مجھے تکلیف کا احساس نہ ہوگا، میرا قلب پروردگار سے متوجہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسے بڑے آدمی تھے۔ حضرت عروہ نے نماز سے فراغت کے بعد جب پاؤں کو کٹا ہوا دیکھا تو پروردگار سے کہا میرے آقا، میرے 4 عضو تھے، تو نے ایک عضو لے لیا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ ان کے ایک بڑے ہی محبوب بیٹے کا انتقال ہوا تو اس کی موت پر بھی انہوں نے اسی طرح خدا کا شکر ادا کیا۔ 23 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 94 ہجری میں وفات پائی۔ دنیا بھر نے ان سے علم سیکھا۔ سیدنا علی بن حسین، سیدنا زین العابدین تقویٰ و علم کی مسند کے امام تھے۔ اپنے باپ، اپنے تایا حضرت ابن عباس، حضرت مسعود بن مخرمہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت صفیہ، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ سے علم سیکھا۔ ابن خلقان کا بیان ہے کہ ان کے باپ حسین کی شہادت کے بعد عبداللہ بن زیاد نے انہیں بھی قتل کر دینا چاہا تھا، مگر ان کی بیماری اور ان کی صغر سنی کی وجہ سبب انہیں مارنے سے باز رہا۔ یزید کے پاس جب وہ لائے گئے تھے تو یزید نے ان کی اشک شوئی کی، جب تک وہ دمشق میں رہے ان کو اپنے ساتھ کھلایا اور ان کی بڑی تعظیم کی۔ جس جگہ وہ نماز پڑھا کرتے وہ آج بھی دمشق کی جامع مسجد میں ان سے منسوب ہے۔ لوگ اسے مشہد علی کہتے ہیں۔ دمشق سے مدینہ واپس ہو گئے تھے اور اپنے نانا کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھاتے۔
ابن سعد کہتے ہیں کہ زین العابدین سکہ محدث اور بلند پایا عالم تھے، ان کے سارے خاندان میں ان جیسا متقی، ان جیسا اونچا عالم کوئی دوسرا نہ تھا۔ امام ظاہری ان کے بڑے شاگرد تھے۔ علی زین العابدین سے سیدنا حسین کی نسل چلی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ان کے گھر میں آگ لگی، سب لوگ بھاگ گئے مگر وہ نماز پڑھتے رہ گئے، آگ کے ڈر سے نماز ترک نہ کی۔ نماز ختم کرنے کے بعد اس جلتے مکان سے نکلے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں وہاں رہ گئے تھے؟ فرمایا مجھے اس آگ سے زیادہ دوسری آگ کا ڈر تھا۔ واقعی کا بیان ہے کہ وہ سب سے زیادہ متقی اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ ہر دن اور رات عبادت میں مشغول رہتے۔ رات کے وقت جب دنیا والے سو رہے ہوتے تو وہ غریبوں اور مسکینوں کی تلاش میں نکلتے اور ان کے گھروں پر دستک دے کر ان کو دیتے تاکہ ان کی خیرات کے متعلق لوگ جان نہ سکیں۔ ان لوگوں کو بھی پتہ نہ چلتا کہ انہیں رات کے وقت کون دے جاتا ہے۔ کتنے گھرانے ایسے تھے جو ان کے سبب خوشحال تھے مگر جانتے نہ تھے کہ ان کی خوشحالی کا سبب کون ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور رات کو ان کے ہاں آ کر ان کو دینے والا ان کے پاس نہ آیا تو انہیں علم ہوا کہ یہ زین العابدین تھے، یہ محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے جن کے سبب ان کے پیٹ بھرا کرتے۔ ان کی ناش جب نہلائی جا رہی تھی لوگوں نے ان کی پشت پر کثرت سے بوجھ ڈھونے کے نشان دیکھے اور رات بھر آٹے اور گندم کی بوریاں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لوگوں کے گھر لے جایا کرتے تھے۔ لوگ سوتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک نواسہ غریبوں کی مزدوری کرتا تھا۔ واقعی کا بیان ہے کہ مدینہ میں 100 گھر ایسے تھے جن کی ضروریات زین العابدین نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ ابن کثیر نے امام ظاہری کی روایت نقل کی ہے کہ زین العابدین سے بڑا فقیہ انہوں نے کوئی دوسرا نہ دیکھا، ان سے زیادہ کوئی حلیم اور رحم دل نہ تھا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ایک بار زین العابدین وضو کر رہے تھے، ان کی ایک لونڈی پانی کا لوٹا ہاتھ میں لے کر انہیں وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ان کے چہرے پر گر پڑا۔ انہوں نے لونڈی کی طرف دیکھا، لونڈی نے قرآن پاک کے یہ الفاظ دہرائے، والکاظمین الغیظ۔ زین العابدین بولے میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ لونڈی نے اگلا ٹکڑا پڑھا، والعافین عن الناس، آپ نے کہا ہم نے معاف کیا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ لونڈی نے قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھی، واللہ یحب المحسنین۔ زین العابدین سمجھ گیا کہ لونڈی کا مقصود کیا ہے، آپ نے اسے اسی وقت آزاد کر دیا۔ انہوں نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر کے اسے نکاح کر لیا تھا۔ عبد الملک نے انہیں خط لکھا کہ لونڈی سے نکاح کیوں کیا؟ کیا سادات قریش میں ان کے لیے رشتے نہ تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور 94 ہجری میں انتقال فرمایا اور علم کی محفل سونی کر گئے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن مدینہ کے 7 بڑے فقہاء میں جناب ابو بکر بن عبد الرحمن بھی تھے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ، عمار بن یاسر، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ سے روایت کی۔ ان کے شاگردوں میں امام ظاہری، عمر بن عبدالعزیز، عمر بن دینار اور مجاہد بھی تھے۔ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے سبب لوگ انہیں قریش کا راہب کہتے۔ وہ بڑے سکا محدث اور فقیہ بے بدل تھے۔ انہوں نے 94 ہجری میں انتقال فرمایا اور متصرف بن عبداللہ اپنے دور میں علم کی تابناک مشل تھے۔ حضرت علی، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عمران بن حسین اور عبداللہ بن موکل کی شاگردی کی تھی۔ ویسی نے بصرہ کے ذمہ دار اونچے فقہاء میں ان کا شمار کیا ہے۔ بہقی نے بصرہ کے ذمہ دار اونچے فقہاء میں ان کا شمار کیا ہے۔ ام دردہ حضرت ابو دردہ کی بیوی تھی، عورت ہونے کے باوجود مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھاتی، اپنے شوہر کے علم کی وہ سچی وارث تھیں۔ حضرت ابو دردہ کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سلمان فارسی کی بھی شاگردی کی تھی۔ بڑی اونچی محدث تھیں، بڑے بڑے اونچے لوگ ان کے حلقہ درس میں آنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ علقمہ بن قیس ابراہیم نخعی کے خالو تھے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی اور حضرت ابو دردہ کی شاگردی کی خصوصیت کے سے قرآن پاک عبداللہ بن مسعود سے پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے بارے میں کہا کرتے کہ جو ہم سکھا سکتے ہیں وہ علقمہ بھی سکھا سکتا ہے۔ ان کی ذہانت اور تبحر علمی کے سبب بعض صحابہ بھی ان سے مسائل پوچھتے۔ ذہبی نے انہیں امام بارے کا خطاب دیا ہے۔ سلمان بن یسار، ابن سعد کا بیان ہے کہ سلمان بن یسار حضرت میمونہ حرم محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ظاہر بات ہے کہ حرم نبوی کی خدمت میں رہنے کا شرف کوئی معمولی شرف نہ تھا۔ سلمان بن یسار ذہین و تباہ شخص تھے۔ انہوں نے حرم نبوی سے قرآن اور شریعت حقہ کے تمام مسائل کا علم حاصل کر لیا اور ایسی شہرت و ناموری پائی کہ دور دور سے ہزاروں متلاشیان علم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور قرآن و حدیث سیکھتے۔ انہیں بے شمار حدیث یاد تھی، اور نہ صرف احادیث یاد تھی، ان کے صحیح اطلاق کی بھی خبر تھی۔ یزید بن عبد الملک کی خلافت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ جلالت و کثرت علم کے اعتبار سے بہت بڑے عالم تھے، اسی وجہ سے وہ 7 بڑے فقہاء میں سے ایک تسلیم کیے گئے ہیں۔ وہ جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث بیان کرتے تو ان کے گرد دور دور تک لوگ پھیلے ہوتے اور ان کی تعظیم اس طرح کرتے جیسی تعظیم امیر معاویہ یا عبد الملک کے حصے میں بھی نہ آئی تھی۔
حضرت اکرمہ نے بھی بڑی فضیلت پائی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے مولا تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے قرآن سیکھا اور تفسیر سیکھی۔ ان کی علمی فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کبھی کسی دوسرے شہر تشریف لے جاتے تو ہزاروں کا مجمع ان کے گرد لگ جاتا۔ لوگ کوٹھوں پر چڑھ چڑھ کر انہیں دیکھتے۔ وہ اپنے وقت کے علم عالم الناس بالتفسیر تھے۔ بادشاہوں کے پاس خزانے ہوتے ہیں، ان کے پاس فوجیں ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے وہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، مگر ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی جناب اکرمہ کے پاس نہ تھی۔ مگر جب لوگ انہیں دیکھتے، معمولی لوگ انہیں، بڑے بڑے قریش، بڑے بڑے عمرہ، تو ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک جاتی اور جب وہ چلتے تو لوگ ان کے لیے راہ چھوڑ دیتے۔ یوں وہ آزاد کردہ غلام تھے، مگر علم نے انہیں عقائد مسند عطا کی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کی زبان پر تھا، ہائے آج افقہ الناس اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ حضرت نافع مولا عبداللہ بن عمر کی تو بات ہی الگ ہے۔ امام مالک، امام ظاہری اور ایوب اسختیانی جیسے بڑے ائمہ حدیث ان کے شاگرد تھے۔ امام مالک کہا کرتے ہیں کہ نافع کی حدیث ابن عمر میرے لیے حجت قطعی ہے۔ جس شخص کے سامنے امام مالک اور امام ظاہری جیسے بڑے امام سر جھکاتے ہوں، اس کی بزرگی کا کیا کہنا۔ نافع ایک لڑائی میں حضرت ابن عمر کے حصے میں آئے، انہوں نے انہیں اپنی خدمت میں لے لیا، پھر آزاد بھی کر دیا، مگر نافع عبداللہ بن عمر کی خدمت میں آنے کے بعد کہیں کیسے جا سکتے تھے؟ وہ ان سے متعلق رہے اور ان سے وہ سیکھا جو دوسرے کم سیکھ سکتے تھے۔ نافع نے حضرت ابو سعید خدری کی بھی شاگردی کی۔ ابن خلقان نے ابن عینیہ کا قول نقل کیا ہے کہ نافع کی حدیث سے بہتر اور کون حدیث ہو سکتی ہے۔ اہل حدیث نے شافعی مالک میں نافع کو سلسلہ ذہب قرار دیا ہے۔ عطا بن رباح مکہ کے ان بڑے علماء، فقہا اور مفتیوں میں سے ایک ہیں جن کے فتویٰ کے بعد کسی دوسرے کے فتویٰ کی ضرورت نہ سمجھی جاتی۔ مسائل حج اور دوسرے مسائل میں اپنی سند آپ تھے۔ بہت بڑے سکہ اور جید عالم حدیث تھے۔ بنی فہر کے مولا تھے۔ کبھی بڑے خاندان کی موالات بھی حاصل نہ تھی۔ اپنی ذہانت اور محنت کے سبب یہ اونچا مقام حاصل کیا اور حجت زمان بنے۔ کبھی غلام تھے، غلاموں میں بک کر بنی فہر کے پاس پہنچے تھے اور آزاد ہوئے تھے، مگر اماموں کے امام اور بادشاہوں کے بادشاہ تھے۔ خواجہ حضرت حسن بصری مسند تقویٰ کے خلیفہ رشید اور امام وقت ہیں، وہ بھی آزاد کردہ غلام یا مولا تھے۔ حضرت فاروق کی شہادت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے باپ بھی مولا تھے اور ماں بھی۔ باپ حضرت زید بن ثابت کی غلامی میں رہنے کے بعد آزاد ہوئے تھے اور ماں حضرت ام سلمہ حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی رہنے کے بعد آزادی حاصل کر پائی تھی۔ آزادی پا لینے کے بعد بھی ان کی مالی حالت اچھی نہ تھی۔ ہمیشہ تکلیف اور تنگی کے وقت حضرت ام سلمہ کے دروازے پر حاضری دیتی۔ حضرت ام سلمہ ان کا بےحد خیال کرتی اور ہر موقع پر امداد فرماتی۔ کسے معلوم تھا وہ جس بچے کو جنیں گی وہ حسن بصری کے نام سے مشہور ہوگا اور ساری دنیا وقت کے اس امام، اس عالم اجل اور فقیہ بے مثال کے سامنے سر جھکائے گی۔ لوگ انہیں سید التابعین کہتے، تمام علوم میں مہارت میں تامہ رکھتے تھے، زہد و تقویٰ میں اپنی مثال آپ تھے۔ وہ جب بصرہ کی مسجد میں درس دینے بیٹھتے تو ہزاروں کا مجمع ان کے ارشادات عالیہ کو سننے کے لیے حاضر ہوتا۔ قداتا کا بیان ہے کہ ان سے بڑا فقیہ انہوں نے کوئی دوسرا نہ دیکھا، ان سے زیادہ بڑا فقیہ انہوں نے کوئی دوسرا نہ دیکھا۔ ان کی زبان میں بے حد شیرینی اور کلام میں جادو کا سا اثر تھا۔ وہ عربی زبان پر بے حد قدرت رکھتے، انتہائی فصاحت و بلاغت سے گفتگو فرماتے۔ ابو جعفر ان کے متعلق کہا کرتے کہ ان کی گفتگو پیغمبروں کی گفتگو سے مشابہ ہے۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ حسن بصری زمانہ بھر کے امام تھے۔ حد تو یہ ہے کہ حجاج بن یوسف جیسا آدمی ہو جو کسی کو اپنے سے بہتر نہ جانتا تھا، جو عبد الملک کے سوا کسی کے سامنے زانو ادب نہ جھکاتا، وہ حسن بصری کی مسجد میں آتا، ہزاروں کے مجمع میں شامل ہو کر اس امام اثر کے ارشادات سے فیض پاتا۔ جب انتقال فرمایا تو لوگوں نے کہا سورج ڈوب گیا۔ بصرہ کے سارے لوگ ان کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ بچے بچے کی آنکھ اشک بار تھی کہ امام زمام اور اقلیم علم کا تاجدار اس دنیا سے اٹھ گیا۔ اس دن عصر کی نماز جمعہ مسجد میں نہ پڑھی گئی۔ جب سے اسلام بصرہ پہنچا تھا کبھی نماز عصر جامع مسجد میں ملتوی نہ ہوئی تھی۔ اس عظیم الشان شخصیت کے انتقال کے وقت ایک نمازی قبرستان میں تھا، وہیں جنازہ کے ساتھ لوگوں نے عصر کی نماز بھی پڑھی۔ یہ سعادت، یہ بڑائی نہ امیر معاویہ کو نصیب ہوئی حالانکہ وہ صحابی تھے۔ یہ بزرگی عبد الملک کے حصے میں بھی نہ آئی حالانکہ وہ بڑا بادشاہ تھا۔ یہ سعادت حسن بصری کے حصے کی تھی اور انہی کے ساتھ مخصوص رہی۔ گو وہ مولا تھے، یعنی ایک آزاد کردہ غلام اور ایک آزاد کردہ لونڈی کے بیٹے تھے، مگر ہزاروں شاہوں کے تاج ان کے پاؤں کی دھول بھی نہ تھے اور 110 ہجری ان کا سن وفات تھا۔
मुजाहिद बिन जुबैर मक्का के जिन बुजुर्ग ताबईन ने आज़ाद करदा गुलाम होने के बावजूद इल्म तकवा और ज़ुहद व इत्तका में बड़ी शोहरत पाई, उनमें जनाब मुजाहिद बिन जुबैर भी थे। अत्तार बिन अबी रबाह की तरह उनका फतवा भी आखिरी फतवा होता। उनसे कोई बात पूछ लेने के मायने ये थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल हल फरमा दी। वो हज़रत इब्न अब्बास के बड़े ऊंचे शागिर्दों में से थे। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को 30 मरतबा कुरान पढ़कर सुनाया, और न सिर्फ सुनाया बल्कि उसकी एक एक बारीकी से आगाही का शर्फ पाया। हदीस, फ़िक़्ह और तफसीर में इमाम थे। सईद बिन जुबैर एक और बड़े इमाम जो आज़ाद करदा गुलाम होने के बावजूद खुदावंद बुजुर्ग को बरतर को इतने अजीज़ थे कि उन्होंने जब हाथ उठाकर दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बाद हज्जाज किसी दूसरे को कत्ल न कर सके, तो परवरदिगार ने उनकी बात मान ली थी। फिर हज्जाज को इतनी मोहलत न मिली कि किसी दूसरे को कत्ल कर सकता। सईद बिन जुबैर के परवरदिगार ने मौत के फरिश्ते हज्जाज के ऊपर मुसल्लत कर दिए थे। इसमें कोई शुबा नहीं कि हज्जाज बिन यूसुफ का हाथ उनके गिरबान तक पहुंचा। इस जालिम ने इनके इल्म व फजल और उनकी फजीलत व बुजुर्गी के बावजूद उनके खून से हाथ रंगे, लेकिन जब वो कत्ल किए गए तो सारा आलम लरज उठा और बच्चा बच्चा की जुबान पर हज्जाज के लिए तान था। वो कूफा में रहते, उन्होंने भी इब्न अब्बास के दरबार से फैज़ पाया था। वो इब्न अब्बास के महबूब तरीन शागिर्दों में से थे। जब कूफा के लोग उनसे कोई मसला पूछने के लिए आते तो वो उनसे कहते कि तुम अजीब लोग हो, तुम में सईद बिन जुबैर मौजूद हैं और तुम मेरे पास आते हो। कूफा की मस्जिद में वो इमामत करते। एक रात वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की कुरान में तिलावत फरमाते और दूसरी रात हज़रत ज़ैद बिन साबित की किरत में वो सुबह शाम 2 वक्त दर्स देते। हज़ारों का मजमा उनके गिर्द जमा होता। लोग इस तरह उनके इशारात सुनते जैसे वो इमाम वक्त और हाकिम आला थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल अशस की फ़ौज ने शिकस्त खाई और अब्दुर्रहमान शहीद हुए तो सईद बिन जुबैर भाग कर मक्का आए। मक्का के हाकिम खालिद बिन अब्दुल्ला अल कसरी ने उन्हें पकड़कर कूफा भेज दिया। वो हज्जाज के सामने पेश हुए तो उसने पूछा कि आपका नाम? उन्होंने जवाब दिया, सईद बिन जुबैर मेरा नाम है। हज्जाज की ज़हनियत मुलाहिज़ा की जाए, वो कहता है कि तुम्हारा नाम सईद बिन जुबैर नहीं शकी बिन कसीर है। सईद हज़ारों हज्जाजों के से ऊंचे और बड़े थे। फरमाया, मेरी मियाँ हज्जाज, मेरी माँ जिसने मेरा नाम रखा, तुम्हारी निस्बत मेरे नाम से ज़्यादा आगाह थी। हज्जाज ने उन्हें और उनकी माँ दोनों को कोसा। फिर हज्जाज ने उनसे हज़रत अली के बारे में पूछा कि आया वो जन्नत में है या दोज़ख में। सईद बिन जुबैर जन्नत और दोज़ख के बारे में क्या कह सकते थे। फरमाया, मैंने अगर अली को जन्नत में भेजा होता या मुझे जन्नत के रहने वालों के मुतालिक कुछ बताया गया होता तो मैं आपसे कहता कि अली जन्नत में है या नहीं। फिर हज्जाज ने उनसे दूसरे खुलफा के बारे में राय पूछी। उन्होंने जवाब दिया कि मैं उनका जिम्मेदार या मुहासिब नहीं बनाया गया। बात बिल्कुल ठीक थी, मगर हज्जाज में ठीक बात सुनने की सकत न थी। उसने उन्हें ज़िबा करा दिया और ये वाक़या 94 हिजरी में पेश आया। इस वक्त उनकी उम्र 49 साल की थी। इमाम अहमद बिन हम्बल ने उनकी मौत पर हज्जाज के इस जुल्म और सईद बिन जुबैर की अज़मत की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि हज्जाज ने सईद बिन जुबैर को कत्ल तो करा दिया, लेकिन इस दुनिया के तख्ते पर कोई ऐसा शख्स नहीं जो उनकी इल्मी फजीलत और ऊंचे मर्तबे पर फ़ख्र न करे। मोहम्मद इब्न सीरीन हज़रत सईद बिन जुबैर की तरह हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन भी मौला होने के बावजूद उस वक्त की इल्मी दुनिया में अपनी मिसाल आप थे। वो सीरीन के बेटे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब ऐन तमर पर हमला किया तो सीरीन पकड़े हुए आए और गुलाम बने, फिर आज़ादी पाई और मोहम्मद बिन सीरीन जैसा मोती दुनिया को दिया। मोहम्मद बिन सीरीन की माँ हज़रत अबू बकर की मौलाद थी। नाम सफ़िया था। बेहद मुत्तकी और परहेजगार खातून थी। बाप सच्चे और मुखलिस मुसलमान थे और मोहम्मद तो अपनी फजीलत इल्मी और जहानत के एतबार से इस ऊंचे मकाम पर पहुंच गए थे कि इमाम शोबी जैसे सख्त गिर मुहद्दिस उनके जिक्र पर लोगों से कहते कि जब इब्न सीरीन तुमसे कोई बात कहें तो उनसे अच्छी तरह गिरा में डाल लो। इब्न सीरीन ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, इमरान बिन हुसैन, अनस बिन मालिक और अबू हुरैरा से रिवायत की। उनके शागिर्दों में खालिदुल खदा, कतादा बिन आमा, अबू अयूब अस्खतियानी किस्म के बड़े इमाम थे। वो बड़े मुत्तकी, बड़े आबिद और बहुत ऊंचे बुजुर्ग थे। 110 हिजरी में इंतकाल फरमाया। मकहूल शामी उलमा में हज़रत मकहूल बिन अब्दुल्ला ने बड़ी शोहरत पाई और इल्म की मसनद पर बैठकर इंसानी दिमाग पर शाही की। अमीर मुआविया और अब्दुल मलिक यकीनन ताजदार थे, मगर मकहूल की शाही उनसे बहुत बाला थी। वो दिलों पर हुकूमत करते और लोगों की निगाहें जब उनकी तरफ उठती तो उनमें अकीदत होती और सर जब उनके सामने झुकते तो फ़ख्र महसूस करते। वो फतवा में हुज्जत थे। उनसे बड़ा मुफ्ती उनके दौर में कोई दूसरा न था। इल्म वरा तकवा में अपनी मिसाल आप थे। रबियतुर राई मदीना के आइम हदीस और ऊंचे असातिज़ा में हज़रत रबियतुर राई भी थे। वो अहलुल मुनक़िद के मौला थे। इमाम मालिक जैसे बड़े इमाम ने उनके सामने जानू की शागिर्दी की
शागिर्दी तय किए। वो मदीना की मस्जिद में जब दर्स देते तो उनके हल्के दर्स में उस वक्त के दुनिया के बहुत ऊंचे ऊंचे लोग, करशी, सादात और शहजादे होते। वो सब उनसे इल्म सीखते। मुहद्दिसीन का इजमा है कि वो अपने इल्मी फजल, तकवा और सहानत के एतबार से बहुत ऊंचे थे। शोबी हज़रत उमर के ज़माने खिलाफत में पैदा हुए। अपने वक्त के बड़े आइमा हदीस में से थे। हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत इमरान बिन हुसैन, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला और हज़रत अदी बिन हातिम, हज़रत मुगीरा बिन शुबा जैसे बुलंद पाया सहाबा से हदीस सुनी और फैज़ पाया। कूफा के रहने वाले थे, वहीं पैदा हुए थे। यूं इनका ख़ानदान में यमन का रहने वाला था। 500 सहाबा से मिल चुके थे। मखूल का बयान है कि शोबी से बड़ा आलिम उन्होंने कोई ना देखा। उनके अजीज़ों में जो शख्स भी मकरूज होता उसका कर्ज वो अपने पास से अदा कर देते थे। उन्होंने कभी किसी लौंडी या गुलाम को न मारा था। ज़हबी का इब्ने अहनिया का कौल नकल किया है कि आलिम 3 थे। इब्ने अब्बास अपने ज़माना में, शोबी उनके बाद के ज़माना में और फिर सफियान सूरी। हज़रत इब्ने उमर भी उनके इल्म का एतराफ़ फरमाया करते। जब वो मस्जिद से गुजरते और उन्हें मगाज़ी रसूलुल्लाह बयान करते पाते तो फरमाते, तूने लोगों को देखा इसलिए तूने उनकी बातें याद रखी, तुझे उनका इल्म मुझसे ज़्यादा है। इब्न सीरीन का बयान है कि वो जब कूफा आए तो शोबी मस्जिद में लोगों के झुरमट में बैठे थे। शोबी के बारे में आसिमुल अहुल का कौल था कि अहले कूफा, अहले बसरा और अहले हिजाज में उनसे बड़ा आलिम कोई दूसरा न था। जिस ज़माना में अब्दुर्रहमान बिन अशस ने हिजाज के खिलाफ खुरूज किया और कूफा के बड़े उलमा और मुहद्दिसीन ने उसके झंडे तले लड़ने का फैसला किया तो ये लोग जनाब शोबी के पास आए और उनसे कहा कि आप कर्रार के इमाम हैं, जब तक खुरूज न करेंगे हालत न सुधरेगी। शोबी ने उलमा का साथ दिया और हिजाज के खिलाफ तकरीरें की। अब्दुर्रहमान और हिजाज के दरमियान एक साल तक लड़ाई होती रही। फिर उसे शिकस्त हुई तो सईद बिन जुबैर और शोबी जैसे बड़े उलमा को भागना पड़ा। शोबी 9 महीने तक अपने घर में छुपे रहे। किसी को पता न चला शोबी कहाँ छुपे हैं। 9 महीने बाद कतीबा बिन मुस्लिम बाहली खरासान जाने लगे तो ढंडोरा पीटा गया कि जो भी कतीबा की फौज में शामिल हो जाएगा मामून होगा। शोबी को भी इसका इल्म हुआ तो वो भी बेस बदल कर घर से निकले और कतीबा की फौज में जा मिले। कतीबा की फौज कूफा से रवाना हुई और मार्च करती हुई फरगाना जा पहुंची। फरगाना में शोबी को कतीबा की सोबत में बैठने का इत्तफाक हुआ और उसने उनसे उनका नाम पूछा। शोबी ने नाम नहीं बताया। कतीबा बहुत समझदार आदमी थे, जान गए हकीकत क्या है। कलम, दवात और कागज़ मंगवाया। कहा आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारा एक खत तो लिख दीजिए। शोबी खाली और जहन होकर लिखने लगे। फिर कतीबा और इनके ताल्लुकात बहुत बढ़ गए। अचानक चंद दिन बाद हज्जाज के नामेबर ने कतीबा को इतला दी कि ये खत जिसने लिखा है वो आमिर शोबी है। अगर तुमने इसे खोया तो हम तुम्हारे हाथ पांव तोड़ डालेंगे और तुम्हें माजूल कर देंगे। मगर कतीबा बड़े आदमी थे, वो इस धमकी से नहीं डरे और उन्होंने शोबी से कहा कि आप जहाँ चाहें तशरीफ़ ले जाएं, मेरी तरफ से आपकी राह में कोई रुकावट नहीं होगी। मगर शोबी कहाँ जा सकते थे, मशहूर मारूफ आदमी थे। कहने लगे मेरे जैसा आदमी छुप नहीं सकता, लिहाजा मुझे हज्जाज के पास भेज दीजिए। वो वास्ता आए तो इनके एक दोस्त ने जो हज्जाज का वजीर था उन्हें कुछ ऐसी बातें सिखाई जिससे हज्जाज का गुस्सा धीमा होने का इम्कान था। मगर जब वो हज्जाज के सामने आए तो उन्होंने हज्जाज से साफ साफ गुफ्तगू की। हज्जाज बिन अशस ने के खुरूज से पहले उनसे बेहद मुतासिर था। उनके इल्म फजल ने उसके जहन को बहुत मरूब कर रखा था। उसने इन्हें कूफा का काजी और उनके ख़ानदान को ज़ीहम भी बना रखा था। उसने ये सारे एहसान उन्हें याद दिलाए। शोबी ने हज्जाज की कोई बात नहीं जुटलाई और कुछ ऐसी बातें की कि हज्जाज ने उन्हें माफ़ कर दिया। बहरहाल शोबी बहुत बड़े आलिम थे और हज्जाज अब्दुल मलिक जैसे आदमी भी उनके इल्म के सामने झुकते थे। यजीद बिन हबीब मिस्र में इल्म हदीस और फ़िक़्ह की बिना पर जिस ऊंचे और बुजुर्ग इमाम ने रखी मिस्र में इल्म हदीस और फ़िक़्ह की बिना जिस ऊंचे और बुजुर्ग इमाम ने रखी वो जनाब यजीद बिन हबीब थे। ये आजू के मौला थे, मगर ऐसे मौला जिन पर हज़ारों आकाइयाँ और बादशाहतें कुर्बान की जा सकती थीं। मिस्र में उनके दौर में उनके बाद भी कुरान हदीस और हलाल व हराम और दूसरे मसाइल शरीयत का उन जैसा कोई आलिम न था। वो सबसे बड़े आलिम थे। उनकी इल्मी फजीलत का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने ज़माने खिलाफत में उन्हें मिस्र का काजी उल क़ज़ात बनाया था। वो उलूम शरई के सिवा तारीख़ के भी इमाम थे। मिस्र की तारीख़ और इसकी लड़ाइयाँ उन्हें अज़बर थी। इमाम ज़हरी आलमुल हफ़ाज़ थे और 50 हिजरी में पैदा हुए। हज़रत इब्ने उमर, हज़रत अनस बिन मालिक और सईद बिन मुसीब के शागिर्द खास थे। सईद बिन मुसीब के साथ उन्होंने 68 साल गुजारे। मस्जिद नबवी में दर्स दिया करते थे। मुज़न्नात का बयान है कि वो ज़ाहरी के साथ उलमा के पास जाते, ज़ाहरी के साथ अलवा और सहफ़ होते। वो उलमा से जो कुछ सुनते उसे लिख लेते। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ज़ाहरी के मुतालिक कहा करते कि सुन्नत माज़िया में ज़ाहरी से बड़ा आलिम कोई ज़िंदा नहीं रहा। हज़रत इमाम मालिक उनके शागिर्द थे। वो भी ज़ाहरी का जिक्र करते तो फरमाते कि ज़ाहरी की नज़ीर दुनिया में नहीं।
मखहूल से पूछा गया तुमने किसे सबसे बड़ा आम पाया? उसने कहा इब्ने शहाब को। फिर पूछा गया उनके बाद कौन दूसरा बड़ा इमाम है? मखहूल ने उसका जवाब भी यही दिया कि इब्ने शहाब। खुदा ने उनको बड़ा मजबूत हाफजा अता किया था, उन्होंने सिर्फ 80 दिनों में कुरान हिफ्स कर लिया था। इब्ने असाकिर ने इमाम ज़हरी की तारीफ में 40 वर्क लिखे हैं। उन्होंने 124 हिजरी में इंतकाल फरमाया। उमर बिन दीनार ये 47 हिजरी में पैदा हुए। हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला और हज़रत अनस बिन मालिक की शागिर्दी की। मस्जिद नबवी में हज़ारों लोगों को तालीम दी। इब्ने अनिया का बयान है कि उमर बिन दीनार से बड़ा फ़कीह और कोई आलम कोई दूसरा न था। इन्होंने 121 हिजरी में इंतकाल फरमाया। अबू इसहाक अशबी कूफा के बहुत बड़े इमाम हदीस थे। हज़रत अली को देखा था। ज़ैद बिन अरकम, अदी बिन हातिम, अब्दुल्ला बिन उमर और बरा बिन आजिब से रिवायत की। 4 बड़े आइम्मा हदीस में से थे और 127 हिजरी में इंतकाल फरमाया। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला 7 बड़े फुकहा में से थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत अबू सईद खदरी के शागिर्द थे। ज़हरी की उनके बारे में राय थी कि वो इल्म के समंदर हैं। फ़ुक़हा और हदीस के इमाम होने के साथ साथ बड़े ऊंचे शायर भी थे और 98 हिजरी में इंतकाल फरमाया। कतादा चौथे बड़े इमाम हदीस थे। इमाम अहमद बिन हम्बल उनका जिक्र करते हुए फरमाया करते कि कतादा तफसीर और इख्तिलाफ उलमा में सबसे ज़्यादा आलिम है। इमाम ज़हरी के हम असर थे। उनसे पूछा गया मकबूल और कतादा में आपके नज़दीक ज़्यादा आलिम कौन है? फरमाया कतादा बड़े आलिम है। इमाम अहमद बिन हम्बल ये भी फरमाया करते कि बसरा के सारे आलिमों में कतादा जैसा हाफिज़ा किसी का नहीं है। वो जो बात सुनते उसे हिफ्स कर लेते। वो तफसीर और हदीस के सिवा लुगत, याम अरब और इंसाफ के भी बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत सईद बिन मुसैब के शागिर्द थे। उन्होंने उन्हीं के बारे में कहा था कि हमारे पास इराक से जो लोग भी आए उनमें सबसे ज़्यादा कतादा अहफ़ज़ है और 117 हिजरी में इंतकाल फरमाया। इंतकाल के वक्त 57 बरस की उम्र थी। इब्राहिम नखई कूफा के बड़े उलमा और फुकहा में इब्राहिम नखई भी बहुत मुमताज़ थे। उनकी मौत की खबर जब इमाम शोबी को पहुंची तो उन्होंने फरमाया था कि वो अपने पीछे किसी को अपने जैसा नहीं छोड़ गए। अबू मुस्लिम खौलानी हज़रत उमर, हज़रत माआज, हज़रत अबू उबैद और हज़रत अबू उबैदा के शागिर्द थे। बहुत बड़े आलिम थे और इन्होंने 92 हिजरी में इंतकाल फरमाया। दमश्क में तालीम दिया करते। मसरदक हदीस में इमाम थे। उन्हें कूफा के फ़कीहों में बहुत बुलंद मकाम हासिल था। हज़रत उमर, हज़रत माआज बिन जबल और हज़रत इब्ने मसूद के शागिर्द थे। उनके शागिर्दों में इब्राहिम, शोबी और अबू इसहाक जैसे मुहद्दिसीन थे। बड़े आबिद और बहुत सालेह आलिम थे। उन्होंने 93 हिजरी में फौत हुए। उबैदा बिन उमर हज़रत अली और हज़रत इब्ने मसूद के शागिर्द थे। उनके बारे में शोबी की राय थी कि वो काजी शरी जैसे बड़े काजी हैं। हकीकतन वो बहुत बड़े आलिम थे। इब्ने सीरीन, शोबी, नखई और शी जैसे 4 अइम्मा हदीस ने उनसे हदीस पढ़ी और इन्होंने 72 हिजरी में इंतकाल फरमाया। उबैद बिन उमैर हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से हदीस सुनी। बहुत बड़े आलिम और ऊंचे पाए के वाइस थे। इन्होंने 74 हिजरी में इंतकाल फरमाया। अबू उमर फ़क़ी कूफा के उलमा में बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत माआज, हज़रत इब्ने मसूद, हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत बिलाल से इल्म सीखा और 75 हिजरी में इंतकाल फरमाया। अब्दुर्रहमान बिन गनम शाम के बहुत बड़े फ़कीह और शामी उलमा के उस्ताद थे। हज़रत उमर ने उन्हें फ़लस्तीन भेजा था कि लोगों को कुरान पढ़ाएं और दीनी इल्म से आशना करें। शाम में जिन बुजुर्गों के सबब इल्म फैला उनमें से वो अबू दर्दा के बाद दूसरे दर्जे पर थे। इन्होंने 78 हिजरी में इंतकाल फरमाया। कसीर बिन मरा हमस में इल्म हदीस और कुरान की इशात करते बड़े ऊंचे साहबा से इल्म हासिल किया था। जबर बिन नफ़ीर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अबूज़र की शागिर्दी का शर्फ पाया था। हदीस के बड़े आलिमों में से थे और 80 हिजरी में इंतकाल फरमाया। असलम अबू ज़ैद हज़रत उमर के ग़ुलाम थे और ये फ़ख्र बहुत बड़ा फ़ख्र था। उन्होंने हज़रत उमर से वो सीखा जो दूसरे बहुत कम सीख सके थे और फिर जो सीखा उसे आगे लोगों को सिखाया। हज़रत उमर के अलावा हज़रत अबू बकर, हज़रत माआज और अबू उबैदा से भी हदीस रिवायत की। उन्होंने 80 हिजरी में इंतकाल फरमाया। अलकमा बड़े मुहद्दिस थे। हज़रत उमर, हज़रत आयशा और हज़रत इब्ने अब्बास से इल्म सीखा और आगे लोगों को सिखाया। ज़हरी भी उनके शागिर्द थे। 80 हिजरी में फौत हुए। अबू इदरीस खौलानी शाम के बहुत बड़े आलिम थे। दमश्क में क़याम फरमाते थे। उनकी वजह से इल्म हदीस और कुरान ने बड़ी इशात पाई। अबू दर्दा, अबू हुरैरा, इबादा बिन सामित से हदीस पढ़ी थी। मखहूल और रबिया जैसे बड़े आलिम उनके शागिर्द थे। मखहूल उनके बारे में कहा करते कि उनसे कोई दूसरा बड़ा आलिम नहीं है। इंतकाल 80 हिजरी।
ابو مریم اسدی کوفہ کے ائمہ حدیث میں سے تھے، عربی زبان پر بڑی قدرت تھی اور عرب الناس کہے جاتے۔ حضرت ابن مسعود عربی زبان میں ان سے استصواب کرتے۔ انتقال 82 ہجری۔ ان کے علاوہ حسب ذیل علماء اس دور کے بڑے علماء تھے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کوفہ کے تھے، ابو عبد الرحمن کوفہ، شری بن ہانی کوفہ، ابو وائل شفیق شیخ کوفہ اور قبیصہ بن زبیب دمشق، قیس بن ابی حازم کوفہ، ابو العالیہ ریاحی بصرہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن مدینہ، امام متصرف بن عبداللہ بصرہ، عمر بن میمون کوفہ، ابو عثمان مہدی بصرہ، اس کے علاوہ ابو رجاء الاتاردی بصرہ، زید بن وہب مدینہ اور مسرد بن سویدہ کوفہ اور مالک بن اوس کوفہ، مرت الطیب کوفہ، ابو عمرو شیبانی کوفہ، عبداللہ بن مغیریز بیت المقدس، ابو رافع سائق مدینہ، ربیع بن حراش کوفہ، جابر بن زید بصرہ اور ابو المہریب مرشد بن عبداللہ مصر، ابراہیم تمیمی کوفہ، قاضی یحییٰ بن یامر بصرہ، سالم بن عبداللہ بن عمر مدینہ، خارجہ بن زید بن ثابت مدینہ، خالد بن مادان حمص، ابو قلابہ عبداللہ بن زید بصرہ، ابو بردہ بن ابی موسیٰ کوفہ، قاسم بن محمد بن ابی بکر مدینہ، الحافظ المکری مدینہ، عطا بن ابی رباح مکہ، قاضی ممیون بن مہران جزیرہ، ابن ابی ملیکہ مکہ، عبداللہ بن بریدہ خراسان۔ یہ بہت بڑے علماء۔ اس کے علاوہ ابو صدیق بکر بن عمر بصرہ، ابو زہریہ بن حدیب بن قریب شام، حفظ بن ابن عاصم مدینہ، خارجہ بن یزید بن ثابت مدینہ، زر بن عبداللہ کوفہ، رشد بن سعد حمص، سالم بن ابن ابی الجعد حمص، سائم ابو الغیث حمص، سعد بن عبیدہ کوفہ، سعید بن ابی سعید مدینہ، ابن یسار مدینہ، سعید بن مرجانہ مدینہ، سعید بن ابی ہند مدینہ، سعید بن ابی الحباب مدینہ اور سلمان مولا ازا کوفہ، سلیم بن عامر حمص، شداد ابو عمار دمشق، اشری بن نعمات اسجی مصر، شری بن عبید الحضری حمص، شہر بن حوشب کوفہ، زحاق بن شراجیل کوفہ اور زحاق بن ارزب اردن۔ یہ بہت بڑے علماء تھے۔ ان سے کم درجے کے علماء حسب ذیل تھے: ابو مسلم کوفی کوفہ، انس بن سیرین بصرہ، حفصہ بن سیرین بصرہ، بصر بن سعید مدینہ، بصر بن عبداللہ حمص، بشیر بن یسار مدینہ، بکر بن عبداللہ بصرہ اور زحاق بن مزاحم خراسان، حمزہ بن حبیب حمص اور طریف ابو تمیمہ کوفہ، طلحہ بن نافع کوفہ، عباد بن تمیم مدینہ، عبادہ بن نسی امردن اور عبادہ بن ولید مدینہ، عباس بن سہیل مدینہ، عبداللہ بن خباب مدینہ، ابو رافع عبداللہ بن رافع، عبداللہ بن شفیق عبداللہ بن عامر شام، عبداللہ بن عبداللہ بن عمر مدینہ، عبداللہ بن عبید بن عمر بن عمیر مکہ، عبداللہ بن مہیریز کوفہ اور عبداللہ بن مرہ کوفہ، عبداللہ بن موبد کوفہ، عبداللہ بن نیار کوفہ، عبداللہ بن یزید مدینہ، عبدالحمید بن عبد الرحمن مدینہ، عبد الرحمن بن اسود کوفہ اور عبد الرحمن بن ابی بکرہ، عبد الرحمن بن جبیر مصر۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن بن رافع افریقہ، عبد الرحمن بن ثابت، عبد الرحمن بن شماسہ، عبد الرحمن بن عائد حمص، عبد الرحمن بن عبداللہ، عبد الرحمن بن کعب، عبد الرحمن بن متم، عبد الرحمن بن ابی الغنم کوفہ، عبد الرحمن بن بلال، عبد الرحمن بن ابی وائلہ مصر، عبد الرحمن بن یعقوب، عبید اللہ بن عبداللہ مدینہ، عبید اللہ بن عبداللہ تمیمی اور عبداللہ بن مقسم مدینہ، اکرمہ بن عبد الرحمن بن حارث، اکرمہ بن خالد، علی بن عبداللہ بن ابن عباس مدینہ، علی بن عبداللہ البارکی مدینہ، عمارہ بن عمیر مدینہ، عمر بن حکم مدینہ، عمر بن حکم بن رافع مدینہ، عمر بن کثیر مدینہ، عمر بن اوس مدینہ، عمر بن سلم مدینہ، عمر بن شرید، عمر بن علقمہ، عمر بن مالک، عمر بن ابن مرشد شام، عمیر بن ہانی، ایاز بن عبداللہ، اعزار بن حریث، قاسم بن مخمیرہ، تسنرہ بن یحییٰ، قریب ابو اشد بن العباسی، لقمان بن عامر حمص، محمد بن جبیر بن متم، نافع بن جبیر، محمد بن زیاد مدینہ، محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر، محمد بن سعد بن ابی وقاص مکہ، محمد بن عباد بن جعفر مکہ، محمد بن عبد الرحمن بن صوبان مدینہ، محمد بن کعب مدینہ، مسلم بن زبی کوفہ، مسلم بن یسار کوفہ، مصیب بن رافع کوفہ۔
مصدع ابو یحییٰ، مصعب بن سعد بن ابی وقاص، مطلب بن عبداللہ بن خطب مخرومی مدینہ، معاویہ بن کرہ بصرہ، محبت بن سیرین بصرہ، محبت بن کعب بن مالک، ابو سلام حبشی الاسود شام، منظر بن جریر بن عبداللہ البخلی البجلی، اور منظر بن مالک ابو نفرہ بصرہ، اور ناخدہ ابو سعید مولا بن عباس مدینہ، نصر بن عاصم الیشی بصرہ، نظر بن انس بن مالک بصرہ، نعمان بن سالم، نعیم بن عبداللہ مدینہ، بلال بن یساف کوفہ، واسع بن سبان مدینہ، ولید بن عبد الرحمن حمص، ابو مجلس لاحق بن حمید بصرہ، یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب مدینہ، یحییٰ بن عقیل مرد، یحییٰ بن عمارہ مدینہ، یحییٰ بن وثاق کوفہ، یحییٰ بن تعمیر مرو، یزید بن الرحم مدینہ، یزید بن عبداللہ مدینہ، یزید مولا مبس مدنی مدینہ، یوسف بن مالک مکہ، یوسف بن جبیر بصرہ، ابو بکر بن سلیمان مدینہ، فقیہ ابو بکر بن محمد بن عمر مدینہ، ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری کوفہ، ابو الجوز السریعی بصرہ، ابو الخیر مرشد بن عبداللہ مصر، اور ابو زرعہ بن عمر کوفہ، ابو الصائب مدینہ، ابو سفر حمدانی مدینہ، سعید بن محمد، اور اس کے علاوہ ابو سفیان مولا عبداللہ بن علی الى عہد، ابو زبیان الجمری، حسین بن جندب بصرہ، ابو العباس شاعر مکہ، ابو عبداللہ، ابو ملی بن یسار، ابو الدراگ مہرانی، عباد بن نعیب، ابو رضی، ابو یونس موسیٰ ابی مولا ابی حریرہ، سلیم بن جبیر، ابو یونس مولا عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص، عمرو بنت عبد الرحمن۔ ذہبی کی تقسیم کے مطابق یہ تیسرے طبقے کے علماء تھے۔ چوتھے طبقے میں جو 100 ہجری کے بعد شروع ہوا، حسب ذیل علماء علم کے مشعل بردار تھے: سعید بن ابی سعید مدینہ، الحکم بن عتیبہ کوفہ، رجا بن میوات الامام شام، اور عمرو بن مرہ کوفہ، قاسم بن مغیرہ دمشق، اور محمد بن ابراہیم مدینہ، ابو جعفر باقر محمد بن علی مدینہ، ثابت بن اسلم بصرہ، عبداللہ بن دینار مدینہ، عبد الرحمن بن قاسم مدینہ، اور عبد الرحمن بن قاسم مدینہ، محمد بن مسلم مکہ، محمد بن المقدم، یحییٰ بن ابی کثیر، ایوب بن ابی تمیمہ بصرہ، زید بن اسلم مدینہ، ابو حازم سلمہ بن دینار مدینہ، صفوان بن سلیم مدینہ، ابو زناد مدینہ، عبد الملک بن عمیر کوفہ، سعد بن ابراہیم الزہری کوفہ واسطہ، عبداللہ بن ابی جعفر مصر، یزید بن الحاد مدینہ، اوف العرابی بصرہ، سہل بن ابی صالح مدینہ، اشعث الحمرانی مصرہ، یحییٰ بن سعید مدینہ، بہت بڑے عالم تھے۔ زید بن ابی انیسہ جزیرہ، عبد الکریم بن مالک شام، عبد الکریم بن ابی المخارق بصرہ، منصور بن زاکان واسطہ، منصور بن ابن المکسرمر کوفہ، مغیرہ بن مقسم کوفہ، حسین بن عبد الرحمن کوفہ، ہشام بن عروہ بن زبیر مدینہ، یونس بن عبید الامام بصرہ، بہت بڑے امام تھے۔ داؤد بن ابی ہند بصرہ کے بہت بڑے مفتی تھے۔ موسیٰ بن عقبہ مدینہ، صالح بن کیسان مدینہ، خالد الخدا بصرہ، عاصم بن سلیمان بصرہ، سلیمان تمیمی بصرہ، حمید الطویل الحافظ بصرہ، ابو اسحاق الشیبانی کوفہ، اسماعیل بن ابی خالد کوفہ، الاعمش الحافظ کوفہ، الجریری الحافظ بصرہ، عبد الملک بن ابی سلیمان کوفہ، ابن عون بصرہ، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن مدینہ۔ یہ علماء جن کے اسماء ہم نے اوپر درج کیے ہیں معمولی درجہ کے عالم نہ تھے، آئمہ وقت اور بلند پائے محدثین تھے۔ تذکرۃ الحفاظ طبقات ابن سعد اور ابن خلقان میں ان لوگوں کے حالات جدا جدا درج ہیں، مگر ہم نے بعض مشہور محدثین کے مختصر حالات کے سوا باقی محدثین کے ناموں پر کفایت کی ہے، البتہ ان کے ناموں کے سامنے ان کے شہر اور سن وفات درج کر دیا ہے۔ اس فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے یہ بات جانی جا سکتی ہے کہ اس دور میں جیسے بعض مصری غیر مسلم محققین اور بعض مستشرقین نے مسلمانوں کا بہت ابتدائی دور بتایا ہے، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، دمشق، حمص اور خراسان میں کتنے اونچے علماء موجود تھے۔ ہم ان لوگوں کے نام بھی درج نہ کرتے اگر مستشرقین نے یہ غلط فہمی نہ پھیلا دی ہوتی کہ اس دور میں مسلمان قوم ابھی پورے طور پر تعلیم کی طرف مائل نہ ہوئی تھی۔ یہ فہرست معمولی علماء کی نہیں ہے۔ ذہبی نے ان میں سے اکثر کو آئمہ قرار دیا ہے۔ جو قوم صرف 100 سال میں اتنے بڑے اور اتنے زیادہ امام پیدا کر سکتی ہے، اسے غیر مہذب و متمدن قرار دینا کسی طرح قرین انصاف نہیں ہے۔ یہ تعداد جو ہم نے پیچھے درج کی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اموی دور میں مسلمان قوم نے علمی اعتبار سے بے حد ترقی کر لی تھی۔ یہ قوم وہی تھی تقریباً 100 سال پہلے جس کے صرف 30
افراد معمولی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن جس نے صرف 100 سال کے اندر ہزاروں غیر معمولی عالم پیدا کر دیے۔ ایسے لاکھوں کروڑوں اشخاص تھے جو معمولی عالم تھے، بہت اونچے علماء کی تعداد بھی کئی ہزار سے کم نہ تھی۔ جرجی زیدان اور ان جیسے مورخین نے پوری کوشش کی ہے کہ امیوں کے اس دور کو محض فتنہ و فساد کا زمانہ قرار دے کر آگے بڑھ جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس دور میں مسلمان قوم نے قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ کے باب میں جو ترقی کی وہ کسی دوسرے دور میں نہ کی جا سکی۔ ہمارے اس دور کے علماء حسن بصری، زہری، شعبی، مکحول، ابو اسحاق، قتادہ، محمد بن سیرین، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، اکرمان، نافع، عروہ بن زبیر جیسے آئمہ بے بدل تھے۔ گو بنو عباس کے دور میں حدیث، تاریخ، حکمت و فلسفہ نے ایک مرتب صورت اختیار کی، مگر اس مرتب صورت کی بنیاد انہی علماء کے ارشادات پر رکھی گئی۔ یہی سیاہ ستہ، یہی تاریخ اور اسلامی حکمت کے ماخذ سے ہم نے آخر میں یونان سے فلسفہ و نجوم کی تعلیم لی۔ اپنے علوم کو ہم نے نئے انداز پر ڈھالا، مگر ہمارے اصل علوم قرآن و حدیث اور سنت کے سوا دوسرے نہ تھے۔ البتہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے لغت عربی، شعر اور صرف و نحو کی ضرورت تھی۔ حماد الدولہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں تمام عربوں اور موالی پر سے اپنے علم اور فضل کے اعتبار سے بازی لے گئے تھے۔ انہیں عربوں کی تاریخ، ان کے انساب اور ان کے شعراء کے اشعار دوسروں کی نسبت زیادہ یاد تھے۔ ولید بن عبد الملک نے ایک بار ان کا امتحان لیا تو انہوں نے جاہلیت کے زمانے کے 2900 قصائد انہیں سنا دیے۔ انہوں نے حروف معجم کے ہر حرف میں 100 قصیدے سنائے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہ تھی، ان کا علم سمندر کی سی وسعت رکھتا تھا۔ ولید بن عبد الملک نے انہیں 1 لاکھ درہم انعام دیے کہ وہ اس سے بھی زیادہ انعام پانے کے مستحق تھے۔ عیسیٰ بن عمر نحوی نے جو حضرت خالد بن ولید کے مولا تھے، نحو میں وہ بزرگی اور عظمت پائی کہ سیبویہ اور خلیل بن احمد جیسے آئمہ نحو نے ان کے سامنے سر جھکایا، اور سیبویہ عیسیٰ بن عمر کے شاگرد تھے۔ جب تک عیسیٰ بن عمر زندہ رہے، سیبویہ ان کی خدمت میں رہے، پھر خلیل بن احمد نحوی کے پاس آئے تاکہ عیسیٰ بن عمر کے ارشادات و تعلیمات کے غوامض حل کرنے میں خلیل سے مدد لیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ جب مصباح خلیل کے پاس آئے اور انہوں نے عیسیٰ بن عمر کی تالیفات کے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ کی کوئی 70 تصانیف تھیں، جن میں سے صرف 2 رہ گئی ہیں، ایک اکمال جو فارس میں کسی شخص کے پاس ہے، اور دوسری جامع جو میرے پاس ہے، اور میں اس کے غوامض کا حال آپ سے چاہتا ہوں۔ خلیل نے یہ سن کر عیسیٰ بن عمر کی فضیلت علمی کی بے حد تعریف کی اور یہ شعر پڑھے۔ ابو بحر عبداللہ بن اسحاق کے متعلق صاحب الاغانی کا بیان ہے کہ نحو اور لغت میں امام تھے۔ وہ فرزدوق جیسے بڑے عرب شاعر کے کلام میں نحوی غلطیاں نکالا کرتے۔ موالی میں ابو عباس عامہ اور عمر بن حسین جیسے بڑے شاعر بھی تھے، جنہوں نے بڑے عرب شاعروں کا مقابلہ کیا اور ان کی ہجویں لکھی۔